أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. تو اللہ پاک نے ناراض ہونے کی بات قرآن میں فرمائی. ہم ایسے لوگوں سے ناراض ہو گئے ہیں. ہر ایمان والا اس دنیا میں چند ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے. جیسے گھر میں بیٹا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری، گھر میں بیوی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری، گھر میں شوہر ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری، گھر کا وڈیل ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری. ایسے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پیدا ہو گئے ہیں اور جی لیں اور مر جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. ہم سب کے ساتھ چند ذمہ داریاں رکھی. پھر جو بھی بندہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے اس کے لیے بات فرمائی اللہ پاک ان کو اچھا جلائیں گے. اور جو آدمی ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے ان کے لیے فرمایا ان کی زندگی کو حالات سے بھر دیں گے. کون بھرے گا؟ اللہ. اللہ اس دنیا کا رب ہے، اس جہان کا مالک اللہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم اس جہان کے مالک بھی ہیں اور اس جہان میں ہم اپنی چلاتے ہیں، ہماری چلتی ہے، بندوں کی نہیں چلتی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. اے لوگوں کان کھول کر سنو، یہ دنیا ہماری ہے اور اس میں چلتی بھی ہماری ہے. اسی لیے ہم اس دنیا میں دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو آدمی کرنا چاہتا ہے کچھ اور ہوتا ہے کچھ. کرنا چاہتا ہے کچھ اور بولو بھائی ہوتا ہے کچھ. کیوں؟ کہ اس دنیا میں اللہ کی چلتی ہے. اگر اس دنیا میں انسانوں کی چلتی ہے تو ہر وہ کام ہو جاتا جو وہ چاہتا، ہر وہ کام ہو جاتا جو وہ چاہتا. مگر ایسا نہیں ہوتا. وہ جو چاہتا ہے اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہ تو نہیں ہوتا، اس کے علاوہ ہوتا ہے. اس کے ایک نہیں 50 مثالیں ملے گی. میں آپ کو اداہرن پوچھوں، آپ مجھے بتاؤ اس دنیا میں اکثر لوگوں کی وضو پڑھتی لوگوں کی اولاد فرما بردار ہے یا وضو پڑھتی اور لوگوں کی اولاد نافرمان ہے؟ اللہ بولرن بھائی، وضو پڑھتی لوگوں کی اولاد فرما بردار ہے کہ وضو پڑھتی لوگوں کی اولاد نافرمان ہے؟ نافرمان. اچھا مجھے بتاؤ کہ کتنے گھر کے لوگوں نے اولاد نافرمان ہو اس کی دعا کی اللہ میاں سے، اللہ میاں میری اولاد نافرمان کر دے؟ کوئی نے دعا کی؟ اچھا جتنے لوگوں نے اولاد پر محنت کی اس کو فرما بردار بنانے کی محنت کی یا اس کو نافرمان بنانے کی؟ کس کی محنت کی؟ فرما بردار بنانے کی. ابھی تو چھوٹا بچہ تھا تب اس کا اچھا نام رکھا، اچھے اسکول میں بھیجا، اچھے مدرسے میں بھیجا، اچھے مولانا صاحب کے پاس تعلیم دلوائی. پھر اس کی نگرانی کی کہ کہاں بیٹھتا ہے کہاں اٹھتا ہے، تو سارے اسباب ایسے اختیار کیے جس سے چھوکرا اچھا بن جائے. بولو صحیح بات ہے کھوٹی بات ہے؟ تو یہ اچھے بننے کے اسباب اختیار کرنے کے بعد چھوکرا اچھا بننا چاہیے یا بگڑ جانا چاہیے؟ اچھا بننا چاہیے. تو پھر یہ بگڑ کیوں گیا؟ اگر ہماری شکتی میں ہوتا تو یہ چھوکرا بزرگ بن جاتا، اچھا بن جاتا، کیونکہ ہم نے سارے اسباب اچھے بنانے کے کیے تھے. پھر آڑا اڑا کیوں ہو گیا؟ اللہ کا فیصلہ. کس کا فیصلہ بولو؟ اللہ کا فیصلہ. بھائی یہ جو دور بیٹھے ان سے گزارش ہے کھڑے ہو جاؤ، سب آگے آ جاؤ. مسلمان ماننے والا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر مجمع میں آ جاؤ. بھائی آپ لوگ سب آ جاؤ. یہ پیلی جرسی والا بھی، کالی ٹوپی والا بھی، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، پیچھے مت دیکھو بھائی، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے بزرگ کون ہے بیچوں بیچ؟ بھائی یہ کرسی پر بیٹھنے والے بزرگوں کو ذرا کھڑا کرو. بھائی یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے جو بزرگ ہیں بھائی آ جاؤ. بھائی کرسی والے بزرگ آپ بھی آ جاؤ. آپ تو بیچ میں بیٹھے ہیں، سب کو لے کر بیٹھے ہیں، آپ بھی آ جاؤ، سب کو لے کر آ جاؤ. اللہ جزائے خیر دے. بھائی آپ لوگ بھی آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ. یہ سارے 5 8 کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بیٹا، مجمع میں آ جاؤ، ذرا آ جاؤ. بھائی آ جاؤ. مجلس میں ملنے میں، بیٹھ کر ملنے میں اللہ نے جو اجر رکھا ہے پیچھے بیٹھنے میں نہیں ہے. ہر اگلی صف کا ثواب پچھلی صف سے زیادہ ہے.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں اس کے واقعات ملیں گے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. اچھا مجھے بتاؤ, یہ تو میں نے ایک اداہرن آپ کو دیا. دوسری مثال, اس دنیا میں ودھو پڑھتے لوگ مالدار ہے یا ودھو پڑھتے لوگ دیوادار ہے؟ اللہ بولو بھائی, ودھو پڑھتے لوگ دیوے میں ہے, ودھو پڑھتے مالدار ہے؟ جی دیوے میں ہے. اچھا کتنے لوگوں نے دیوا کرنے کا دھندا شروع کیا تھا کہ میں جو دیوادار بننا ہے اس کے لیے دھندا کرتا ہوں؟ جتنوں نے دھندا شروع کیا مالدار بننے کی نیت سے کیا یا دیوادار بننے کی؟ اللہ بولو بھائی, مالدار بننے کی نیت سے. ہاں صحیح بات ہے نا کہ بھائی مالدار بننے کی نیت سے دکان کھولی, کھیتی کی, کارخانہ کھولا. تو جب مالدار بننے کی نیت سے شروع کیا تھا تو اس کو دیوادار ہونا تھا یا مالدار ہونا تھا؟ تو وہ کیا گیا؟ دیوادار. تو یہ ہماری عقل سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ایک آدمی نے دکان مالدار بننے کے لیے کھولی, کھیت والے نے کھیت مالدار بننے کے لیے کھولا شروع کیا, کارخانے والے نے کارخانہ مالدار بننے کے لیے کیا, پھر یہ دیوے میں کیوں آ گیا؟ اچھا دوسرا سوال, جتنے لوگ دیوے میں آئے ہیں وہ دھندا بند کر کے دیوے میں آ گئے یا رننگ دھندے میں دیوے میں آ گئے؟ دکان بند کر کے, کھیتی بند کر کے, فیکٹریاں بند کر کے قرض دار ہو گئے یا رننگ دھندے میں ہی دیوا ہو گیا؟ کیا ہوا, رننگ دھندے میں یا دھندا بند کر کے؟ اللہ بولو بھائی, رننگ دھندے میں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دکانیں, کارخانے, فیکٹریاں تو مالدار بننے کے لیے شروع کی تھی, تو یہ رننگ دھندے میں مالدار تو ہوا نہیں, دیویدار ہو گیا. ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں راج ہمارا چلتا ہے. راج کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. کس کا چلتا ہے؟ اللہ لہ الخلق والامر. کیوں آدمی, تیرا اگر راج چلتا تو تیری دکان سے تو مالدار ہو جاتا, تیرے کھیت سے تو مالدار ہو جاتا, تیری فیکٹری سے تو مالدار ہو جاتا, مگر راج کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. اچھا اس کے آگے کی ایک بات, ایک مرتبہ ایک آدمی دیوے میں آ گیا قرضے میں, اس کے بعد روزانہ جب صبح وہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ اس کے چھوکرے, اس کے گھر کے سب لوگ, ان کی کیا نیت ہوتی ہے؟ دیوا کم ہو جائے اس کی محنت کریں گے یا دیوا بڑھ جائے اس کی محنت کریں گے؟ اللہ ذرا زور سے بولو. دیوا کم ہو جائے اس کی محنت کریں گے. سب لوگ کرتے ہیں یا ایک دو آدمی کرتے ہیں؟ سب لوگ. جی سب لوگ کرتے ہیں یا ایک دو آدمی کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں. اچھا میں پوچھتا ہوں, شام کو آتے ہیں, مہینے کا سروڑا گھڑا کر بھگا کر کرتے ہیں, تو گھر کا دیوا بڑھیلا ہوتا ہے کیا کم ہوئیلا ہوتا ہے؟ اللہ بولو تو کھرے بھائی, بڑھیلا ہوتا ہے کہ کم ہوئیلا ہوتا ہے؟ تو ایسا کیوں ہوا؟ پورا مہینہ اتارنے کی محنت کی, پورے گھر کے بدھے لوگوں نے مل کر کی, تو گھر کا دیوا اتر جانا چاہیے تھا یا بڑھ جانا چاہیے تھا؟ بولو بھائی, گھٹنا چاہیے یا بڑھنا چاہیے؟ یہ ہماری عقل سے سوال ہے کہ تم نے اکھا مہینہ محنت کی, پھر بھی تمہارا دیوا کیا ہو گیا؟ گھٹنے کے بجائے کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. تو یہ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو تم اس کو گھٹا دیتے, پر تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تمہاری سب چیزوں پر لگام اللہ کی ہے. کس کی لگام ہے بولو؟ اللہ کی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر, لوگوں کو کہو کہ تمہاری سب چیزوں پر لگام اللہ کی ہے. اگر اللہ پاک اس میں نفع ڈال دیں تو ان چیزوں سے نفع ظاہر ہو, اور اگر اللہ اس میں نقصان ڈال دے تو نفع کی چیزوں میں بھی نقصان ہو جائے. یہ باتیں انسانوں کو نبیوں نے سمجھائی ہے. اب دنیا میں کوئی نبی نہیں ہونے والا, اس لیے تبلیغ کے راستے سے لوگوں کو یہ باتیں سمجھائی جاتی ہے. یہ تبلیغ کی جماعت جو آتی ہے نا, وہ کسی سے کھانا پینا یا پھر کسی سے اور کوئی چیزیں مانگنے نہیں آتی, بلکہ اللہ نے ہم سب ایمان والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تو یہ ہمدردی میں ایک دوسرے سے, یہ ہمدردی میں ملتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے بھائی ہو, ہم آپ کے بھائی ہیں, ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں. کیا بھلا چاہتے ہیں؟ کہ یہ دنیا اللہ کی ہے, اس پر اللہ کا راج ہے. تم اس دنیا میں ایسے کوئی کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے, ورنہ اس دنیا میں اللہ کا راج ہے تو اللہ تمہاری کشتی پلٹ دے گا. اللہ کشتی تمہاری کیا کر دے گا بولو؟ تمہاری گاڑی کو اللہ پلٹ دے گا. پھر کماتے کماتے کنگال ہو جاؤ گے, کماتے کماتے کنگال ہو جاؤ گے. انہی چیزوں کو سمجھانے کا نام اجتماع ہے. اس کو سیکھنے جانے کا نام تبلیغ کی محنت ہے. اس کو سیکھنے جانے کا نام جماعتوں میں جانا ہے. بندے کو کیا سیکھنا ہے؟
ہر مسلمان پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ سیکھنی ہے. ہر مسلمان پر کتنی ذمہ داری ہے؟ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر 3 ذمہ داری ہے. کتنی ذمہ داری بولو؟ ایک بچہ پیدا ہوا، بالغ ہوا، اب اس کو 3 کام سیکھنے پڑیں گے. سب سے پہلے ہر مسلمان کا سبند اپنے اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. کیا ہے بولو؟ تو سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے بندہ کیسے بنا جاتا ہے. بندہ بننا کس کو کہتے ہیں؟ بندگی والی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہر ایک کو یہ سیکھنا ہے کہ بندگی والی زندگی کس کو کہتے ہیں، یہ سیکھنا ہے. کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں. دکان میں نوکر آتا ہے تو نوکری کیسے کرنا وہ سیکھتا ہے. فیکٹری میں کوئی جوائنٹ کرتا ہے تو سیکھتا ہے مجھے جاب کیسے کرنی ہے. تو ہم کو اللہ نے پیدا کیا، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی کیسے کرنی ہے وہ سیکھنا پڑے گا. تو اس کا پہلا مدعا اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، یہ سیکھنا ہے. اللہ کو ماننا اور اللہ بولو ذرا زور سے، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا. دوسرا ہم سے لاگو پڑتی چیز دوسری کون سی ہے؟ ہر مسلمان کا سبند اپنے نبی سے ہے. کس سے ہے؟ پہلا کس سے؟ اللہ سے. دوسرا سبند حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دنیا میں سب سے بڑی، اس کائنات میں سب سے پہلی نمبر پر اللہ، اور اس کے بعد سب سے بڑا درجہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ان سے بڑا کوئی نہیں، دنیا میں ان سے بڑا کوئی نہیں. نبی کا درجہ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ نبی کا ہے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو سب سے بڑا درجہ محمد رسول اللہ کا ہے. ہمارے نبی سے ہمارا کیا رشتہ ہے وہ سیکھنے کا ہے. پہلا اللہ سے کیا سبند ہے وہ سیکھنا ہے. دوسرا نبی سے کیا سبند ہے وہ سیکھنا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ہر امتی کا اپنے نبی سے 2 سبند ہے. کتنے سبند ہے بولو بھائی؟ 2 سبند سیکھنے ہیں. سب سے پہلا سبند کون سا ہے؟ ہمارے نبی کو ہم نے نبی مانا. تو نبی مانا اس کا مطلب ان کو فالو کرنا. کیا کرنا بولو؟ ان کو فالو کرنا. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم کو کوئی دیکھے تو دکھنا چاہیے یہ حضور کا ماننے والا ہے، محمدی ہے. کیسا ہے بولو بھائی؟ محمدی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے. کمپنی کا آدمی نظر آ جاتا ہے یہ فلاں کمپنی کا آدمی ہے. پولیس والا اس کے کپڑوں سے نظر آتا ہے یہ پولیس والا ہے. کورٹ کا وکیل نظر آتا ہے یہ وکیل صاحب ہے. ڈاکٹر صاحب دکھتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہے. ایسے حضور کا امت دکھنا چاہیے یہ محمدی ہے. ابھی ہماری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اوروں کے طور طریقے داخل ہو گئے. بچے پالنے میں، شادی کرنے میں، رشتے کرنے میں، گھر بنانے میں، ساری چیزوں میں کہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے. سب جگہ غیر نظر آتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑے دکھ کی بات ہے. ہماری زندگی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نکال دیا. یہ بہت بڑے دکھ کی بات. اگر محمد ہماری زندگی میں نہیں رہے تو پھر کیا رہا؟ اس لیے دوسری جو محنت کرنی ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کیسے بنے. ہمارے نبی سے ہمارے 2 سبند ہیں. ایک ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا تو اپنے نبی کی اتباع کرنا. دوسری چیز ہم نے ہمارے نبی کو آخری نبی مانا ہے. کون سے نبی بولو؟ ہمارے نبی کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں اور کوئی نیا پیدا ہوگا نہیں. کوئی بھی آدمی آ کر نبوت کی بات کرے وہ جھوٹا ہے. کیسا ہے بولو بھائی؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں 30 آدمی پیدا ہوں گے ایک ایک کر کے انتر سے. 30 کذابون کہ 30 آدمی پیدا ہوں گے تھوڑے تھوڑے انتر سے، اور وہ کہیں گے میں نبی ہوں، میں نبی کا پرچھایا ہوں. تو یہ سارے جھوٹے ہوں گے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. بولو بھائی ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار. ہمارے نبی کس کے سردار؟ ہمارے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. ہمارے نبی امام الانبیاء، ہمارے نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء، کہ ان سے اوپر کوئی نہیں. جب ہمارے نبی کے اوپر کوئی نہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام ہم سے پردہ کر لیا. تو اب قیامت تک کی حضور کی جو امت ہے اس کی فکر کون کرے گا؟
تو ہم نے اپنے نبی کو آخری نبی مانا، تو اب ہمارے نبی کی امت کی فکر امت ہی کرے گا۔ کون کرے گا بولو بھائی؟ بابا چلا جائے گھر میں تو ایک بھائی بڑے بھائی کی، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی فکر کرتا ہے، ابا چلے جائے تو چاچا بیٹوں کی، بھتیجوں کی فکر کرتا ہے۔ ایسے ہمارے نبی نے ہم سے پردہ کر لیا، تو اب یہ دنیا میں رہنے والے امت کی فکر کون کرے گا؟ کہ یہ مسلمان کی فکر کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کو بتایا، مسلمان ایک دوسرے کے لیے یوں ہے، دو بھائیوں کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ یوں انگلیاں ڈال کر بتائی کہ اس طرح سے ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ آپس میں کیا کریں گے؟ کہ کبھی ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے بغض نہیں کریں گے، لا تدابروا ولا تقاطعوا، کہ یہ ایک دوسرے سے پیٹھ نہیں پھرائیں گے، رشتے نہیں توڑیں گے، بلکہ ایک دوسرے کو بھائی بنا کر ساتھ میں رکھیں گے، ایک دوسرے کے دکھ میں اور ایک دوسرے کے سکھ میں شریک رہیں گے، اس کے جان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے، دشمن کو اس کی ایسی کوئی خبر نہیں دیں گے کہ دشمن سے اس کی جان مال کو تکلیف پہنچے۔ کہ یہ مسلمان ایک دوسرے کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت کرے گا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ تو اس کے لیے وہ جنت میں جائے تو اس کو جنت کا راستہ دکھائیں گے، یہ جہنم سے بچ جائے اس کے لیے جہنم سے بچنے کے راستے دکھائیں گے، یہ دوسرا حق بنتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے نبی کو آخری نبی مانا، تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ امت کی ہمدردی کرو۔ یہ دو کام ہو گئے، ایک اللہ کا کیا سبند ہے وہ سیکھنا ہے، دوسرا نبی کا کیا سبند ہے وہ سیکھنا ہے، تیسرا کیا سیکھنا ہے؟ کہ تیسرا ہر امتی پر جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، اس کا سبند اپنے دین سے کیا ہے۔ ہمارا دین ہے، ہمارا کیا ہے بولو بھائی؟ ہمارا دین دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا دین سے کیا سبند ہے؟ یہ تینوں باتوں کا سوال قبر میں جاتے ہی جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا جواب قبر میں دینا ہے، دوسرا نبی کا جواب دینا ہے، اور تیسرا کس کا دینا ہے؟ دین کا۔ کہ بتاؤ تم نے دین کے ساتھ کیا سبند بنایا تھا؟ تو کتابوں میں لکھا دین کے ساتھ کیا سبند بنائیں گے؟ تو کتابوں میں یوں لکھا دین کا سبند یہ ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں گے اور دین دنیا میں پھیلے پھولے اس کی مددگار بنیں گے جان اور مال سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ تو دنیا میں کہیں بھی دین کا کام ہوتا ہوگا ہم اس کے مددگار بنیں گے۔ یہ تیسری ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے۔ ان ذمہ داریوں کو اگر کوئی مسلمان سیکھے اور پورا کرے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اچھی زندگی جلائیں گے، اور خدا نہ کرے کوئی مسلمان اس کو نہ سیکھے تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے ناراض ہو کر ہم ان کی زندگی کو خراب کر دیں گے۔ اس لیے یہ زندگی سیکھنی ہے، اگر یہ زندگی سیکھ لی تو اچھا جینا ملے گا، پھر مریں گے تو اچھا مرنا ملے گا۔ یہ تبلیغ کے راستے سے اسی کو کہتے ہیں یہ زندگیوں کو سیکھو۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اس اجتماع سے ایک بہت بڑا مجمع یہ مبارک زندگی سیکھنے جماعت میں جا رہا ہے، 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے۔ لوگ پیسے کمانے کے لیے 2 سال 5 سال باہر دیش میں جاتے ہیں، ہمارے چھوکرے 4 مہینے جماعت میں یہ مبارک زندگی سیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ بہت مبارک فرماوے، قبول فرماوے۔ تو جتنے جا رہے ہیں وہ یہ نیت کرو کہ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ کہ ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں، دین کے اوپر چلنا سیکھنے جا رہے ہیں، اور ہم دین کی کیسے مدد کرنی چاہیے وہ طریقے سیکھنے جا رہے ہیں تاکہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ خالی ہم گھر سے مسجد سے گھر کے لیے نہیں جا رہے ہیں، غفلت والی زندگی سے نکل کر ایک اچھی زندگی جینا سیکھنے جا رہے ہیں۔ بھائی سب نیت کرتے ہیں؟ جب تم نے نیت کر لی اب دوسرا کام کیا کرو گے؟ کہ نیت کرنے کے بعد یہاں کے ذمہ دار تمہاری جماعت بنائیں گے کہ دیکھو یہ تمہاری ایک جماعت 10 آدمیوں کی، 10 آدمیوں کی، تو وہ جس جماعت میں ہم کو جوڑ دے اس میں جوڑ جانے کا۔ اب پوری چلہ 4 مہینے جو ہے وہ اپنے امیر صاحب کے ساتھ جڑ کر چلنے کا، تاکہ ہمیں ماننا آ جائے۔ کیا آ جائے بولو؟ اتنا امیر صاحب کی بات مانو کہ مانتے مانتے اللہ کی بات ماننا آ جائے، نبی کی بات ماننا آ جائے، بڑوں کی باتیں ماننا آئے۔ ابھی ہم کو ماننا نہیں آیا، ہم اپنے من کی باتیں مانتے ہیں۔ کس کی باتیں مانتے ہیں بولو؟ من کی۔ دیکھو جتنے پیچھے بیٹھے ہیں نا، میں نے ان کو 10 مرتبہ بلایا بھائی آگے آ جاؤ، بھائی آگے آ جاؤ، لیکن وہ کیوں نہیں آتے؟ ان کے من میں نہیں آ رہا ہے اس لیے نہیں آتے ہیں۔ کہاں نہیں آ رہا ہے بولو بھائی؟ بھائی یہ پردے والے بھی رک جاؤ، او بھائی پردے والوں رک جاؤ، دعا کے بعد اتارنا۔ بھائی یہ انتشار مت کرو، بھائی اترو نیچے اترو، ابھی تو اجتماع چالو ہے، اتار رہے ہیں پہلے تخت اتار لو۔
ابھی تو اجتماع چالو ہے. تو ماننا سیکھنا ہے. دیکھو جتنے پیچھے بیٹھے ہیں بہنوں ان کو کتنی بار بلایا بھائی آ جاؤ, لیکن ان کے من میں نہیں آ رہا اس لیے نہیں آتے. کتنی بڑی خیر سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. مجلس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے. اب انہوں نے اپنے آپ کو مجلس سے دور کر دیا. ابھی بھی ہم گزارش کرتے ہیں مجلس میں آ جاؤ بھائی پیچھے والوں. اللہ کے معصوم فرشتے مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں. آپ مجلس میں آ جاؤ, پیچھے نہ رکھو اپنے آپ کو. تو یہ من سے من کی ہم مانتے ہیں. من اس سے نکل کر رب کی ماننے والا بننا ہے. اس کے لیے پورے سفر میں اپنے امیر کی بات ماننی ہے. تیسری بات, ہماری جماعت بن جائے تو اب ہماری جماعت بننے کے بعد اس جماعت میں بغیر مشورے کے کسی کو نہیں جوڑنے کا, نہ یہاں جوڑنے کا نہ بستی میں جا کر جوڑنے کا. مسلمان دھوکہ دیتا بھی نہیں اور مسلمان دھوکہ کھاتا بھی نہیں. چوتھی بات, اللہ کے راستے میں جانا ہے. ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی جان اپنے مال سے جائیں گے, اپنے پیسوں سے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں سے پیسے مانگ کر جائیں گے. تبلیغ کا کام اپنے پیسوں سے ہوتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے دین کا کام اپنے جان اور اپنے مال سے کیا. جب ہجرت کرنی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور یہ اونٹنی میں ہدیہ دے دوں؟ کہنا ہدیہ نہیں, مجھے دے دو, جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں تم کو چکا دوں گا. تو دین کی محنت اپنے پیسوں سے ہوتی ہے. تو ہم سب اپنی جان اور اپنے مال سے جائیں گے. اس لیے پورے سفر میں ہم کبھی بھی کسی سے سوال نہیں کریں گے. اس لیے جتنے جانے والے ہیں وہ اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے لو. اپنی انفرادی ضرورت کی چیزیں بھی, اجتماعی ضرورت کی چیزیں بھی. کام سیٹ لے لو, کتابیں لے لو, اپنی ضرورت کی چیزیں لے لو. یہ جماعت تمہاری بن گئی. اب جماعت بننے کے بعد جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرے ہیں. ماشاءاللہ یہ ساتھی آپ سے جڑ کر چلیں گے. آپ یہ ساتھیوں پر یہ کوشش کرو ان کو دین بھی سکھاؤ, دین کی محنت بھی سکھاؤ. دین کتنا سکھاؤ؟ اگر یہ جماعت میں جا کر آئیں اور مسجد میں امام صاحب نہ ہو اور ان سے کہیں نماز پڑھاؤ گے, وہ کہے پڑھا لیں گے. اتنا دین سکھاؤ. دین کی محنت کتنی سکھاؤ کہ اگر جماعت تیار ہو جائے اور کوئی امیر نہ ہو اور ان سے کہیں کہ تم یہ جماعت لے کر جاؤ گے تو کہیں ہاں مجھے بھیج دو, میں جاؤں گا, میں نے سب چیزیں سیکھ لی ہے. تو یہ چیزیں سکھانی ہیں. اگر ہم نے ارادہ سے کمزوری کی تو یہ امیر بہت قابل گرفت ہوگا, اس کو پوچھا جائے گا. کتابوں میں آتا ہے ایسے ذمہ داروں کے ہاتھ پیچھے باندھے جائیں گے قیامت کے دن اور الٹے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اس لیے اللہ سے ہم ڈریں. مشورے سے ہم کو ذمہ دار بنایا, اب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اب ہماری جماعت بن گئی. اب ہمارا پورا سفر 4 مہینے کا جو ہوگا اس کو ہمیں سنت کے مطابق یہیں سے شروعات کرو. ابھی یہاں سے تم نکلو, یہاں سے اسٹیشن جاؤ, ایک گاؤں سے دوسرے جاؤ تو سنت طریقے پر جاؤ اور پیدل چلو. کیسے چلو بولو بھائی؟ پیدل چلو. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, ایک مسجد سے دوسرے مسجد. کیوں پیدل چلیں گے؟ کہ پیدل اس لیے چلیں گے کہ ہمارے نبی پیدل چلے ہیں. سارے نبی دنیا میں پیدل چلے ہیں. صحابہ اکثر پیدل چلے ہیں. جب راستوں سے پیدل چلا جاتا ہے نا تو ان راستوں کی اللہ گندگی کو دور کر دیتا ہے. یہ بازار, یہ جگہوں پر اللہ کی نافرمانی بہت ہوتی ہے. ان جگہوں پر اللہ کا نام لینے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے ان راستوں سے گزرے. یا آج تک لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو وہاں کم سے کم کچھ اللہ کی اطاعت تو ہو جائے. اس لیے ان راستوں سے اللہ کا ذکر کرتے کرتے گزرنا ہے. تو پیدل چلو گے انشاءاللہ. کیوں پیدل چلیں گے؟ کہ ہمارے نبی پیدل چلے ہیں. کیوں پیدل چلیں گے؟ کہ ہمارے صحابہ. 2 کی جوڑی بنا لو, ٹولہ بن کر نہیں چلنا. 2 کی جوڑی بنا لو, نظروں کی حفاظت کر کے نیچے دیکھتے ہوئے سیکھتے سکھاتے جاؤ. اس لیے کہ ہمارے نبی بھی پیدل چلے. جب اسٹیشن پہنچے تم, ریلوے اسٹیشن, تمہارا سفر بہت لمبا ہے تو 20 گھنٹے کا 25 گھنٹے کا, تو اسٹیشن پر پہنچ کر ہلہ نہیں مچانا. اور پیسنجر بھی ہوں گے, آپ سکون کے ساتھ دیکھو. ٹرین نہیں آئی تو اپنا سامان سائڈ پر رکھو اور اپنے تسبیحات وغیرہ پورے کر لو. اپنے سامان کو بیچ میں رکھو, سائڈ پر تم بیٹھ جاؤ. جب ٹرین آئے تو سکون کے ساتھ ٹرین میں بیٹھو. ٹرین میں بیٹھنے کے بعد اپنے سیٹوں پر سکون کے ساتھ بیٹھ لو. پہلے سے سیٹیں معلوم کر لو کس کو کہاں بیٹھنا ہے. جب ٹرین چلے اس کے بعد سب سے پہلا کام مشورہ کرو کہ بھائی ہمارا اتنا لمبا سفر ہے, سفر میں ہم کیسے سب کام کیسے کریں گے, اس کے لیے مشورہ. ہمارے پورے سفر کے سارے کام مشورے سے ہوں گے. انفرادی کام پوچھ کر کریں گے, اجتماعی کام مشورے سے کریں گے. تو ٹرین میں مشورہ کرو کہ بھائی تعلیم کب کریں گے, نمازیں کب پڑھیں گے, کھانا کیسے کھائیں گے, کسی کی سیٹ یہاں ہے, کسی کی سیٹ وہاں ہے. تو مشورے سے 2 ساتھی خدمت کے طے کرو.
पूरी जमात ट्रेन में घूमे नहीं, वरना हमारी वजह से ट्रेन के पैसेंजर परेशान होंगे। मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं देता है। हम अपने अपने सीटों पर रहें, खिदमत से दो साथी तय हो जाएंगे, हमारी चीजें हमको वो वहीं पहुंचाएंगे। हम ट्रेन से नीचे नहीं उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो वही साथी ट्रेन के नीचे उतरेंगे, वही कोई चीज लेनी होगी तो लेंगे। हम अपनी जगह पर बैठे रहें। तो एक तो खिदमत के साथ ही तय कर लो, दूसरी नमाजें कब पढ़ेंगे वो तय करो। ट्रेन में नमाजें माफ नहीं है, लेकिन हम ऐसी नमाज नहीं पढ़ेंगे कि ट्रेन के लोगों को हम तकलीफ दें। वहाँ वुजू करने की जगह बाहर भी होती है और टॉयलेट में भी होती है। वुजू हम कहाँ करेंगे? कब बाहर के वॉश बेसिन पर नहीं करेंगे, जो टॉयलेट बना हुआ है अंदर वॉश बेसिन है उसमें करें। थोड़े से थोड़ा पानी इस्तेमाल करें कम से कम, क्योंकि 10, 12, 15 आदमी हैं। अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे और पानी गिराएंगे तो ट्रेन में पानी खत्म हो जाएगा, हमारी वजह से ट्रेन के पैसेंजर परेशान होंगे। मुसलमान किसी को परेशान नहीं करता, इसलिए कम से कम पानी इस्तेमाल करें। बर्तन भी धोना हो तो बैतुल खला के अंदर जो वॉश बेसिन है वहां धोएं, बाहर ना धोएं। और नमाजें लंबी लंबी लाइनें करके ना पढ़े ट्रेन में, बल्कि अगर कसर पढ़नी है तो कसर पढ़े और मुख्तसर पढ़े, छोटी रकातों वाली पढ़े और 2-2 की जोड़ी बनाकर पढ़े, लंबी लंबी लाइनें नहीं। और देखें कि जिस वक्त ट्रेन में लोगों का आना जाना, दोपहर में लोग सो जाते हैं, शाम को उठने से पहले, तो ऐसे वक्त में नमाज पढ़ें जब लोगों की आमद और रफ्त कम हो, ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होने वाली ना हो, वरना पैसेंजर आएंगे उतरेंगे। तो इस तरह से पढ़ें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। 2-2 की जोड़ी बनाकर नमाजें पढ़ लें। मुसलमान ट्रेन में हो तो उनसे मुलाकातें करो, उनके खैर खैरियत पूछो। अगर गैर ईमान वाले ट्रेन में हैं तो हम उनकी इकराम करेंगे, लेकिन खाने में हम उनको जबरदस्ती नहीं करेंगे। कोई इधर उधर से कुछ खिलाए तो खाने में जल्दी भी नहीं करेंगे, और किसी को हम गैर ईमान वाले को खिलाने में जल्दी नहीं करेंगे। ईमान वाला होगा उसका इकराम करेंगे। उसके साथ साथ जब इन अमाल को करते हुए मंजिल पर पहुंचे तो बस्ती में पहुंचने से पहले दुआ पढ़ो। जब बस्ती नजर आए दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहा, अल्लाह इस बस्ती में हमारे लिए बरकत दे दे। जब बस्ती में ट्रेन दाखिल हो तो फिर दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अर्जुकना जनाहा, अल्लाह इस बस्ती में हमारे लिए तो हलाल रोजी का इंतजाम कर दे। जब ट्रेन स्टेशन पर आराम से उतर जाए, हर साथी अपना सामान खुद उतारे। देखो याद रखना, पूरे सफर में अपना सामान खुद उठाना। दूसरे के भरोसे पर सामान छोड़ दोगे तो अगर चढ़ते हुए छोड़ दिया तो वो आदमी ट्रेन में होगा, तुम्हारा सामान स्टेशन पर होगा। उतरते हुए छोड़ दिया साथी के भरोसे पर तो वो साथी नीचे होगा, तुम्हारा सामान ट्रेन में होगा। इसलिए हर साथी अपना सामान खुद उठाए। जब स्टेशन पर उतर गए, सामान देख लिया, पूरा सामान मौजूद है, तो फिर थोड़ी सी अल्लाह से दुआ करो। क्या दुआ करोगे? हर जमात को किसी बस्ती में जाकर 3 काम करने के हैं, वो तीनों काम हमारे आसान हो जाए उसके दुआ करो। भाई कितने काम करने हैं हर जमात को? अरे बोलो भाई, 3 काम। पहला काम, हमारे साथी अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, ये अच्छे से अच्छे कैसे बने उसके अल्लाह से दुआ करो कि ये आए हैं ये अच्छे बनकर जाएं, उसके अल्लाह से दुआ करो। दूसरा, हर बस्ती से जिस तरह हमारे साथी अल्लाह के रास्ते में निकले, हर बस्ती से लोग दीन सीखने निकले, उसके लिए वहां से नकद जमात बनानी है। अल्लाह नकद जमात बना दे, वहां से लोग अल्लाह के रास्ते में दीन सीखने निकले, उसकी दुआ करो। तीसरा, हर बस्ती में मस्जिद और जमात बनानी है, उसके दुआ करो। दुआ हो गई, फिर 2-2 की जोड़ी बनाकर वहां से चलो मस्जिद की तरफ, पैदल चलो। कैसे चलो बोलो भाई? पैदल। जब पैदल वहां पहुंच जाओ तो पैदल पहुंचने के बाद जिक्र करते हुए मस्जिद पहुंचो। तो मस्जिद में पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना सामान साफ कर लो। तुमने सामान स्टेशन पर रखा, ट्रेनों में गंदा हो गया है, अब हम मस्जिद में जाएंगे, मस्जिदों को हम गंदा नहीं करेंगे। दुनिया में सबसे इज्जत वाली जगह वो मस्जिदें हैं। अल्लाह ने दुनिया बनाई तो सबसे पहले अपना घर मस्जिद बनाया, बैतुल्लाह बनाया। पूरी दुनिया पर कयामत के दिन कयामत आ जाएगी, मस्जिदों पर कयामत नहीं आएगी। अल्लाह मस्जिद को यूं ही आसमान पर उठा लेंगे, वो जमीनों को। अल्लाह के वहां ये जमीनें इतनी इज्जत वाली है, तो मस्जिद को नानी अम्मा का घर नहीं बनाना, मस्जिदों को गंदा नहीं करना। हमारा पूरा सफर मस्जिदों में होगा, इसलिए मस्जिद के आदाब का खूब ख्याल रखें। मस्जिद गंदी ना हो, मस्जिद मैली ना हो, मस्जिद का कचरा न पड़े, मस्जिद को साफ रखने का हुक्म है। इसलिए सामान को अच्छे से साफ करो, जब साफ हो गया अंदर लेकर जाओ और किसी एक कोने में रख दो और उस पर चादर डाल दो ताकि गंदा न दिखे। उसके बाद उस पर चादर डाल दी, फिर 2-2 रकात मस्जिद में दाखिल होने का हक है। तहियतुल मस्जिद इसको कहते हैं, वो पढ़ लो। हमेशा इसकी आदत डालनी चाहिए। मस्जिद में पहुंचने के बाद सबसे पहले मस्जिद का हक मतलब अल्लाह का हक है। हमेशा मस्जिद में जाकर बैठ नहीं जाना चाहिए।
اپنے گاؤں کی مسجد میں بھی بیٹھنا نہیں چاہیے، پہلے 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی مسجد میں جاویں تو وہاں کے آداب میں بھی یہ ہے کہ نبی سے اوپر اللہ کا حق ہے، تو نبی کو صلاۃ و سلام پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن پہلے اللہ کو 2 رکعت پڑھو پھر نبی کے پاس جاؤ۔ تو جب نبی کی مسجد میں 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے تو ہماری مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے ہمیشہ اس کی عادت ڈالو، 2 رکعت پڑھو، پھر اس کے بعد کیا کرو کہ مشورہ کرو۔ امیر صاحب پہلے دن مشورے کے آداب بیان کریں، کیوں کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ کیسے مشورہ کرنے کا، سب ساتھیوں کو سکھائیں مشورہ کیسے کرنے کا۔ بستی والے موجود ہوں، ان بستی والوں کو اپنے ساتھ بٹھاؤ مشورے میں، تاکہ وہ تمہاری بات سمجھ لیں کہ تم کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو، تو بستی والوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا دو اگر وہ ہوں تو۔ خدا نہ کرے اگر وہ نہیں ہے تو اپنا مشورہ ادھورا مت چھوڑو، کر لو، جب زور میں وہ آئے تم کو سنا دو کہ ہم نے یہ سوچا ہے۔ مشورے میں آداب کے بعد 3 چیزوں کا مشورہ کرو۔ کتنی چیزوں کا بولو؟ سب سے پہلے یہ ہمارے جو ساتھی آئے ہیں ان کی اچھی تربیت کیسے ہو جائے وہ سوچو۔ تو اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے 4 عمل ہیں۔ ہماری مسجد کے نبی کے عمل، مسجد کے کتنے عمل ہیں بولو بھائی؟ ان 4 عملوں میں اپنے ساتھیوں کو لگاؤ۔ اگر ان 4 کاموں میں لگ جائیں گے تو اللہ ان کی تربیت کر دے گا، اللہ ان کی تربیت کرے گا۔ ان 4 کاموں میں ہمارے سب پوری جماعت کو لگاؤ۔ کہ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو کہ دلوں میں اللہ کی عظمت آئے، اللہ کی بڑائی آئے۔ اس کے لیے سب ساتھیوں کو اللہ کی بڑائی کو بولنے میں، اللہ کی عظمت کے بولنے میں لگاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں سارے صحابہ کے دلوں میں سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو بٹھایا۔ جب اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں بات آ جاتی ہے تو پھر اس کی بات ماننا آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھو جس کی عظمت دل میں آتی ہے اس کی آدمی بات مانتا ہے۔ ابا بڑے ہیں، وہ دل میں آ گئے تو ابا کی بات مانے گا۔ امیر صاحب بڑے ہیں، وہ دل میں آ جائے گا تو ان کی بات مانے گا۔ گاؤں کے چودھری صاحب بڑے ہیں، وہ دل میں آ گیا تو ان کی بات مانے گا۔ جب اس کے دل میں یہ بات آ جائے گی اللہ اور اس کا رسول بڑے ہیں تو اللہ رسول کی بات مانے گا۔ ابھی وہ دل میں نہیں آیا، اس لیے اللہ رسول کی بات کم مانتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی جو محنت کرنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت دل میں بٹھانے کی کرنی ہے۔ اس کے لیے اللہ کی عظمت کو بولنا، اللہ کی عظمت کا سننا، اس میں ساتھیوں کو لگاؤ۔ ہماری ساری مجلسوں میں اللہ کی عظمت بولی جائے گی، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، سارے بیانوں میں اللہ کی عظمت بولو۔ پھر مسجد کے باہر ہم جا کر 5 گشت کرتے ہیں۔ عمومی گشت میں اللہ کی عظمت، خصوصی گشت جو بستی کے بڑوں پر ہوگا، تعلیم کی گشت جو تعلیم کے دوران ہوگا، پھر اس کے بعد عمومی تشکیل کا گشت اور وصولی کا گشت، یہ 5 گشت سب میں اللہ کی عظمت بولیں۔ اتنی بلواؤ ہر ساتھی کو، اتنا بلواؤ کہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت آ جائے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں دعوت اللہ۔ کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ دعوت اللہ۔ سب سے زیادہ ساتھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت بولنے میں لگے۔ اس کے بعد ساتھیوں کو کس میں لگانا ہے؟ کہ اس کے بعد دوسرا ساتھیوں کو لگانا ہے سیکھنے اور سکھانے میں۔ کیونکہ بھائی ان کے دل میں جاگروتی آ گئی، دھگش آ گئی کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، مجھے اللہ کی بات ماننی ہے۔ تو دوسرا نمبر کیا آئے گا؟ بھائی اللہ کی بات کیسے مانو گے وہ سیکھو۔ تو اس کے لیے سیکھنا اور سکھانا، سیکھنا اور سکھانا۔ کیا سیکھنا ہے؟ کہ مسلمان کو کیسے زندگی جینا وہ سیکھنا ہے۔ مسلمان کے ذمہ لاگو پڑتی چیزیں کیا کیا ہے وہ سیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے 2 قسم کا علم سیکھنا ہے، فضیلت والا علم اور مسائل والا علم۔ فضیلت کا علم جو ہے، ہماری جو کتابیں ہیں فضائل اعمال اور فضائل صدقات، یہ دونوں کتابوں میں 5 چیزیں لکھی ہے۔ مسلمان کی زندگی کے 5 بھاگ ہیں۔ ایک اس کی مانیتاؤں کا بھاگ، عقیدے، دوسرا عبادات، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 کو عبادتیں کہتے ہیں۔ تیسرا معاملات، لیوڑ دیوڑ کیسے کرے گا وہ۔ چوتھا معاشرت، کیسے رہن سہن کرے گا، ویوہار کیسے کرے گا، لوگوں کے ساتھ کیسے رہے گا، یہ چوتھا بھاگ ہے۔ اور 5واں اخلاقیات، یہ 5 میں مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے وہ اس کو سیکھنا ہے۔ یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی کتابوں میں یہ 5 بھاگوں میں مسلمان کو کیسا رہنا وہ لکھا ہے۔ سب سے پہلے حکایت صحابہ، اللہ کے ساتھ اس کا کیا سبند ہو، نبی کے ساتھ کیا سبند ہو، اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ کیا سبند ہو، یہ باتیں لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے وہ لکھا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کے معاملات کیسے ہوں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے،
حرام کا نوالا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا، یہ ساری باتیں لکھی ہے. کسی کی ایک بالش زمین دبا لی تو کیا ہوگا، یہ ساری باتیں لکھی ہے. پھر اس کے بعد معاشرت، امی کے کیا حق ہے، ابا کے کیا حق ہے، بھائی بہنوں کے کیا حق ہے، آداب کیا ہے. ہمارے دین میں دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے کسی دھرم میں نہیں ہے. دو چیزیں ہمارے پاس ایسی ہے. کہ حقوق کسی دھرم میں نہیں ہے. ابا کے کیا حق ہے، امی کے کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، راستے کا کیا حق ہے، جانور کا کیا حق ہے، سیٹھ کا کیا حق، نوکر کا کیا حق، راجا کا کیا حق، پرجا کا کیا حق. کہ یہ اسلام نے سکھایا ہے اور کسی نے نہیں سکھایا. دوسرا آداب، ڈسپلن، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہیں گے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہیں گے، ڈسپلن والی زندگی. کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ اسلام میں ہیں. تو یہ چیزیں ہم کو سیکھنی ہیں. تو آدمی بنے گا، ورنہ آدمی جانور بن جاتا ہے. کیوں کہ پھر یہ ساری آداب کے بغیر کی زندگی جانوروں جیسی زندگی ہو جاتی ہے. اس کے لیے روزانہ فضائل اعمال کی کتاب کو سننا، صبح میں بھی سننا، شام کو بھی سننا. صبح میں 2-2.5 گھنٹے سنو اور روزانہ دوپہر کی تعلیم میں 1.5 گھنٹہ سنو. صبح کی تعلیم میں جب سنو تو اس میں تھوڑی دیر فضائل قرآن کی تعلیم کرو. فضائل قرآن کی تعلیم کرنے کے بعد تعلیم کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگاؤ. ہر جماعت میں نکلنے والا اتنا قرآن سیکھ لے جتنا نماز کے میں پڑھنا ضروری ہے. جتنا نماز میں پڑھنا ضروری ہے اتنا قرآن ہر آدمی سیکھے. ایک بات. دوسری بات، یہ فضائل اعمال فضائل صدقات میں 9 کتابیں ہیں. حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، اس کے علاوہ فضائل ذکر، مسلمانوں کا پستی کا واحد علاج، صدقات، یہ ساری چیزیں. ان میں سے 2 جو ہیں رمضان میں پڑھیں گے، حج کی حج میں پڑھیں گے. باقی 7 کتابیں روز پڑھیں گے، نشان لگا کر تھوڑا تھوڑا روز پڑھیں. تو ساری باتیں ہمارے ساتھیوں کے سامنے آتی رہے. تو ساری کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا نشان لگا کر پڑھنا. اگر صبح میں سب پوری ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ دوپہر میں اس کو پورا کرو. تو دونوں ٹائم میں مل کر اس کو پورا کرنا ہے. اور صبح کی تعلیم میں تیسرا جو کام کرو گے، ایک قرآن کا سیکھنا سکھانا، دوسرا سب کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا، اور تیسرے نمبر پر 6 نمبروں کا مذاکرہ کرنا. 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، مگر اس پر عمل کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. تو سب ساتھیوں کو 6 نمبر بلواؤ، 6 صفات بلواؤ. یہ صبح کی تعلیم میں. دوپہر کی تعلیم میں جو کتابیں صبح رہ گئی وہ پوری کرو، اور چھلے 15 منٹ بچے تو اس میں آداب کا مذاکرہ کرو. کھانے کے ادب کیا ہے، سونے کے ادب کیا ہے، سفر کے آداب کیا ہے، بڑوں کے آداب، چھوٹوں کے آداب، غسل کے آداب، وضو کے آداب، ساری چیزیں سیکھو تاکہ زندگی ادب والی بن جائے. تو اس طرح اگر سیکھو گے تو سارے فضائل تم سیکھ لو گے. اور اسی کے دوران میں تعلیمی گشت کرو. تعلیمی گشت کس کو کہتے ہیں کہ دوران تعلیم 2 آدمیوں کو محلے میں بھیجو 10 منٹ کے لیے کہ بھائی تم اس طرف جاؤ، کوئی نیورے بیٹھے لے ہوں تو ان کو مسجد میں لے آؤ تاکہ وہ ہمارے ساتھ عمل میں شریک ہو جائیں. یہ گشت میں گھروں میں نہیں جانا، تعلیمی گشت کے موقع پر دکانوں میں نہیں جانا، نیورے بیٹھے ہوئے جو لوگوں ان کو لانا ہے. اس کو تعلیمی گشت کہتے ہیں. یہ ہو گیا فضائل کی تعلیم. مسائل کیسے سیکھیں گے؟ اگر ہماری جماعت میں کوئی مولانا صاحب ہے ان کے پاس بیٹھو اور کہو کہ بھائی ہم جماعت میں نکلے ہیں، ہم سے لاگو پڑتے مسائل ہم کو سکھا دو. ہم سے لاگو پڑتے جتنے مسائل ہیں وہ ہم کو سکھاؤ. اگر جماعت میں کوئی مولانا صاحب نہ ہو تو جس مسجد میں ہمارا قیام ہو وہاں مولانا صاحب ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھانے والے، ان کے پاس بیٹھو اور ان سے کہو کہ ہم سے لاگو پڑتے مسئلے ہم کو سکھا دو. تو اگر وہ سکھا دیں گے تو ہمارے فضائل کا علم بھی ہو گیا، مسئلوں کا علم بھی ہو گیا. تو 2 چیزیں ہو گئی. سب سے پہلے اللہ کی عظمت دل میں بٹھائی، اس کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں ان کو جو کرنی ہے وہ سکھائی. 2 کام ہو گئے. تیسرا ہمارے ساتھیوں کو جو سکھانا ہے وہ ذکر و عبادت سکھانی ہے. کہ اب تم نے سیکھ لیا اب کرو. تو کرنے میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے. نماز مسلمان سے کبھی بھی معاف نہیں ہے، کبھی بھی کسی سنجوگ میں کہیں معاف نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے نواسے کربلا میں تھے. کربلا میں 70 آدمی کو لے کر کربلا میں گئے تھے. اس میں 17 حضور کے گھر کے لوگ تھے، 16 یا 17. شمر جو آیا تھا سامنے دشمن، اس نے ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا. عصر کی نماز کا وقت آیا تو تھوڑے لوگ بچے تھے. انہوں نے دشمن کو کہلوایا کہ بھائی ابھی ہم پر تیر نہ چلاؤ، ہم کو نماز پڑھ لینے دو. دشمنی تم دشمنی کے لیے آئے، ہم کو نماز پڑھنی ہے کیونکہ نماز معاف نہیں ہے. تو دشمن نے کہا کہ ہم اپنا حملہ نہیں روکیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین نے یہ نہیں کہا
کہ اچھا تم حملہ کرو کہ ہم ابھی نماز نہیں پڑھیں گے, ابھی حملہ کریں گے. انہوں نے کہا تمہیں جو کرنا ہو کرو, ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. تو نماز پڑھنا شروع کی اور بہت سارے نماز میں ہی شہید ہو گئے. اگر نماز چھوڑنے کی تو گنجائش ہوتی تو یہ لوگ نہ پڑھتے, تو مرتے مرتے بھی نمازیں معاف نہیں ہیں. آج مسلمان چلتے چلتے نمازیں چھوڑ دیتا ہے, کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. کتابوں میں لکھا ہے جو مسلمان نماز چھوڑ دے ایک دن ایسا آتا ہے وہ کافروں جیسا ہو جاتا ہے. کہ کافر, اس کو اللہ نے, شیطان کو اللہ نے سجدہ کرنے کو کہا, اس نے بھی ماتھا نہیں ٹیکا, اور یہ مسلمان وہ بھی اذان سنتا ہے اور ماتھا نہیں ٹیکتا ہے. تو اس میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کا مرنا برا ہو جاتا ہے. کتابوں میں آتا ہے جو مسلمان نماز نہیں پڑھے گا, جب اللہ کے وہاں کھڑے ہوں گے تو اللہ اپنی زیارت کروائیں گے. لیکن جس نے اللہ کے سامنے دنیا میں اپنے سر کو نہیں جھکایا ہوگا, تو جیسے ہی اللہ کے لوگ اللہ زیارت کروائیں گے, جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں گے دھڑم دے کر سجدے میں جائیں گے, اور جو نہیں سجدہ کرتے تھے اس کی پیٹھ تختے کی طرح ہو جائے گی. اللہ اپنی زیارت کروائیں گے اور یہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا. اس لیے ہم بے نمازی نہ بنیں, جو گھر پر رہیں وہ بھی نمازیں نہ چھوڑیں. اس لیے جماعت میں جا کر سب سے پہلے جو سیکھنا ہے وہ نماز سیکھنا ہے. نماز اچھے سے پڑھنا سیکھنا ہے. ہم نے نماز پڑھنا نہیں سیکھی, بچپن میں سیکھی تھی, اب تک سیکھتے ہی نہیں ہیں. ہمارا قیام, رکوع, سجدہ ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا. اس لیے سب سے پہلے نماز پڑھنا سیکھنی ہے. دوسرا کیا سیکھنا ہے؟ دوسرا اللہ کے کلام کا ہم پر حق ہے. قرآن شریف ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے اپنے نبی پر اتاری ہے, اس کو پڑھنا سیکھنا ہے. تو جو حافظ قرآن ہو روزانہ 3 پارے پڑھے, جو حافظ صاحب نہیں ہے روز 1 پارہ پڑھے, جس کو نہیں آتا وہ اتنا ٹائم پڑھنے میں سیکھنے میں لگائیں. کتابوں میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کا قرآن عرش کے نیچے ہوگا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ جس نے میرا حق ادا کیا تو اپنی رحمت سے جوڑ دے, اور جس نے میرا حق ادا نہیں کیا اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے. ہم سب کو قرآن سیکھنا چاہیے. ہم نے قرآن نہیں سیکھا ہے. اللہ کا سب چیزیں سیکھے, قرآن نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سکھاؤ. ہر محلے میں قرآن شریف کا مکتب شروع ہونا چاہیے. ہر محلے کے لوگ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں, حافظ بنائیں, کم سے کم ناظرہ سکھائیں. ہمارے بچوں کو سب چیزیں سکھاتے ہیں, اللہ کا کلام نہیں سکھاتے. اپنے محلوں میں اچھے مولانا صاحب کو رکھو, ان کو اچھی تنخواہ دو کہ یہ ہمارے بچوں کو اللہ کا کلام سکھاتے ہیں. انگریزی سکھانے والوں کو اچھی فی دیتے ہیں, گणت سکھانے والوں کو فی دیتے ہیں, اور مولوی صاحب ہمارے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں. زندگی بھر میرا بیٹا میں مر جاؤں گا قرآن پڑھے گا. ہمارا بچہ اگر حافظ قرآن ہو گیا, اللہ اس کو اجازت دیں گے جاؤ تیرے باپ کے سفارش کر. ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے, ایسے لوگوں کو کہیں گے جاؤ تجھے اختیار ہے جہنم سے نکال کر لاؤ. اتنی بڑی چیز ہمارے بچوں کو ہم نہیں سکھاتے. کوئی گاؤں ایسا نہیں رہنا چاہیے جہاں کے چھوکرے قرآن نہ سیکھتے ہوں. ہر گاؤں میں مکتب شروع ہو جائے اور ہم اپنے بچوں پر پیسہ لگائیں, اچھے استاد رکھیں, پڑھنے پڑھانے کا نظام کریں, ان کا ساتھ سہکار دیں. اور جماعت میں جانے والے وہ اپنے قرآن کو روزانہ سیکھیں. دوسرا کام قرآن سیکھنا ہے. تیسرا کام 3 تسبیح پڑھنے کی عادت ڈالو اللہ کے راستے میں نکل کر. تیسرے کلمے کی, درود پاک کی اور استغفار کی. صبح میں شام 3 تسبیح, شام کو 3 تسبیح. چوتھی چیز دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے. ہر آدمی اپنا سروے کرے 24 کلاک میں کتنی دیر دعا مانگتا ہوں, دعا نہیں مانگتے ہیں. اس لیے دعا مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں, جو دعا نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں. اس لیے دعا مانگنے کی عادت ڈالو. چوتھی چیز سنتوں والی زندگی بنانی ہے. سنتوں والی زندگی اللہ کو بہت والی ہے. جس کی زندگی سنتوں پر نہیں, کل قیامت کے دن ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں حضور کو دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے. کتابوں میں آتا ہے ایک مجمع آئے گا, اللہ کے نبی حوض کوثر پر پانی پلائیں گے, ایک مجمع کو دھکے دے کر فرشتے نکال دیں گے. اللہ ہمیں ایسے نہ بنائے. اس لیے سنتوں والی زندگی سیکھنی ہے. بھائی سیکھو گے انشاءاللہ. تو ایک دعوت اللہ میں, دوسرا تعلیم و تعلم میں, تیسرا ذکر و عبادت میں. یہ 3 چیزیں میں. چوتھی چیز جس میں اپنے ساتھیوں کو ہمیں لگانا ہے وہ خدمت میں ہے. کس میں لگانا ہے؟ یہ چاروں عمل حضور کی مسجد کے عمل ہے. اس میں سب سے پہلے اپنی خدمت, خود کی خدمت خود کرو. کوئی کسی پر بوجھ نہ بنے. ہمارے نبی علیہ السلام زندگی پر اپنی ذات کا کام خود کرتے تھے, دوسروں کو سے نہیں کرواتے تھے. تو ہم زندگی پر اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا کام خود کرتے تھے, تو اس کو سیکھنا ہے. دوسرا اپنے ساتھیوں کی خدمت, کہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں, اگر وہ بیچارے پہلی بار جماعت میں نکلے ہیں, ان کو کچھ آوڑتا نہیں ہے, تو ایک دوسرے کا ساتھ سہکار دینے کا.
ایک دوسرے کا کیا دینے کا بولو؟ ساتھ سہکار. اتنا دینا سیکھو کہ گھر آنے کے بعد چھوٹے بڑوں کی عزت کرنا آ جائے ہمیں. ہمارے گھر میں وڈیل ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں. آج بچے بدتمیز ہو گئے, چھوٹے بڑوں کی مان مریادائیں ختم ہو گئی. اگر یہ ختم ہو گئی تو پھر کیا رہ جائے گا؟ تو اللہ کے راستے میں نکل کر چھوٹے بڑوں کی عزت کرنا, مان مریادائیں اس کو سیکھنا ہے. تو ایک اپنی خدمت, ایک اپنے ساتھیوں کی خدمت. تیسرا اپنے ذمہ دار کی خدمت. ذمہ دار کی خدمت کیا کرو گے؟ سر میں تیل ڈالو گے؟ وہ نہیں کرنا. پیر دباؤ گے؟ یہ خدمت کی بات نہیں ہے. یہ تو گندی بات ہے ہم ایسی مسجدوں میں کریں. تم جسم کی خدمت لوگے تو تم خراب ہو جاؤ گے, اور تم دوسرے کی کرو گے بیچارہ وہ خراب ہو جائے گا. تو نہ لینی ہے نہ کرنی ہے. ہاں کوئی مجبور ہو, کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی خدمت کریں گے, چاہے وہ جوان ہو کہ بڈھا ہو. جو ضرورت والا ہوگا اس کی خدمت کریں گے. لیکن کچھ بس شوق ہو گیا سر میں مالش کرنے کا, پیر دبانے کا, یہ شوق کی چیز نہیں ہے, یہ بیماری ہے. اگر ہم کو لگی تو ہم خراب ہو جائیں گے, دوسرے کو لگی تو وہ خراب ہو جائے گا. تو یہ نہیں کرنے کا. تو امیر صاحب کی کیا خدمت کریں گے؟ تو جو فکروں کو لے کر امیر صاحب یہاں آئے ہیں ان فکروں میں ساتھ سہکار دینا. یہاں سے نقد جماعت کیسے بنے, یہاں سے وزیدار جماعت کیسے بنے, ان فکروں میں امیر صاحب کا ساتھ سہکار دینا. چوتھی خدمت بستی والوں کی کرو. بستی میں ایسے رہو کہ بستی والے ہم سے خوش رہیں. ان کے مسجد کو گندا نہ کرو, ان کے استنجے خانوں کو گندا نہ کرو, ان کے جماعت خانے کو گندا نہ کرو. تو جماعت میں نکلنے والے جتنے ساتھی ہیں, ہم جماعت میں نکل کر اس کا خیال کریں کہ مسجدوں میں ایسے نہ رہیں کہ مسجدیں ہماری وجہ سے گندی ہو جائے. تو یہ بستی والوں کو راحت پہنچانا. ان چاروں کاموں میں اپنے ساتھیوں کو مشغول کرو گے تو ہمارے ساتھی بن جائیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ہم 3 چیزوں کا مشورہ کریں گے. اس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھی کیسے بنے, اس کے لیے سارے کام کرنا کہ اپنے ساتھیوں کو ان کاموں میں مشغول کرو. دوسرا کام, یہاں سے نقد جماعت کیسے بنے وہ سوچنا. تو اس کے لیے بستی والے تمہارے مشورے میں ہیں, ان سے کہو بھائی ہم اس مسجد میں 2 دن ٹھہریں گے یا 3 دن ٹھہریں گے. 2 دن میں ہم مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمان ہیں سب سے ملنا چاہتے ہیں. تو تم مشورے کے بعد, اجتماعی عمل کے بعد جتنی جماعت میں ساتھی ہیں 2-2 کی جوڑی بناؤ, اور صبح سے شام تک محلے میں پھرنا شروع کرو. کوئی گھر نہ چھوٹنا چاہیے. 2 دن میں 3 دن میں 100% مسجد کے اطراف کے لوگوں کی ملاقات کر لو. تم جاؤ گے نا تو وہاں بیچارے ایسے مسلمان رہتے ہوں گے, ان کو کلمہ بھی نہیں آتا. بھائی تصویر منع ہے, آپ کو ہی کہہ رہا ہوں, تصویر منع ہے. تصویریں نہیں لینی چاہیے. کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر لینے والے کو ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے, اللہ کہیں گے ماڈل بنانے کا کام ہمارا تھا. یہ ساری شکلیں اللہ نے بنائی ہے. کس نے بنائی ہے بولو؟ جو اس کی نقل کرے گا, تصویریں بنائے گا, اللہ کہے گا اچھا تو نے ہماری نقل کی تھی, اس میں جان ڈالو, روح ڈالو. وہ ڈال نہیں سکے گا. تو اللہ پاک ایک گردن نکالیں گے جہنم میں سے, اور وہ گردن اس کو اٹھا کر یوں لے کر جہنم میں ڈال دے گی. اس لیے فوٹو نہیں بنانے چاہیے, فوٹو رکھنے بھی نہیں چاہیے. جہاں فوٹو والا فوٹو ہوتے ہیں, تصویریں ہوتی ہیں, ہمارے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. ہمارے گھر میں ڈھینگلا ہوتا ہے, ڈھینگلی ہوتی ہے, کتا ہوتا ہے, اور یہ ہوتے ہیں, گھروں میں نہیں رکھنا چاہیے. اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. دفتر پر, کپڑوں پر فوٹو, تصویریں نہیں ہونی چاہیے. جاندار کی تصویریں, انسانوں کی یا جانوروں کی تصویر, ہاں ڈونگر, پہاڑ, ندی, نالا, سورج, اس کی چلے گی. ہمارے نبی علیہ السلام گھر میں آئے, دروازے سے واپس ہو گئے, تو گھر والے پریشان ہو گئے کہ گھر میں کیوں نہیں آئے. تو پوچھنے بھیجا کہ آپ گھر میں نہیں آ رہے ہیں. کہ میں گھر میں آ رہا تھا, مگر گھر کے دروازے پر جو چادر پڑی ہوئی ہے اس پر فوٹو بنے ہوئے ہیں, اور میں اللہ کا نبی ہوں, میرے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں, اور جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں, اس لیے میں واپس ہو گیا. تو رحمت کے فرشتے ان گھروں میں نہیں آتے جہاں ڈھینگلا, ڈھینگلی اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کے رمکڑے ہوتے ہیں دفتروں پر, بیگوں پر. نہ فوٹو بنانے ہیں, نہ فوٹو والی چیزیں رکھنی ہیں. تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اس کو گھروں سے نکالیں گے. تو تصویر نہیں رکھنی, اور تصویر فوٹو پاڑنے بھی نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان چاروں چیزوں میں ہم نے ساتھیوں کو لگایا. اس کے بعد نقد جماعت بناؤ. تو 2-3 دن جب تم مسجد میں ٹھہرو, 100% مسجد کے اطراف میں جتنے لوگ ہیں ان کی ملاقات کرو. تم کو ایسے ایسے لوگ مسجد کے اطراف میں ملیں گے کہ بیچاروں کو کلمہ بھی نہیں آتا, نماز نہیں آتا, وہ مسجد میں نہیں آتے. کل ہماری زونوں کی جماعت پیدل چل کر آئی, تو اس میں ایک جماعت نے سنایا, ایک چاچا سے ہم لوگ ملے, تو کہنے لگے 45 سال میں پہلی مرتبہ مجھے کوئی ملنے آیا ہے. 45 برس کے بعد کوئی ملنے آیا. دنیا میں ایسے لوگ ہیں.
कल एक साथी ने मुझे सुनाया, हम एक चाचा से मिलने गए तो उन्होंने कहा जुम्मा की नमाज है, हमारे गांव में जुम्मा होती है मगर मैंने नहीं पढ़ी और आज हो गई, तो तुम मेरे घर में ही जुम्मा पढ़ लो। तो हमने वहां पढ़ी तो कहने लगे मैंने 28 साल पहले जुम्मा पढ़ी थी, तब आज पढ़ रहा हूँ जुम्मा। वो रोने लगा कि मैंने 28 साल पहले पढ़ी थी। तो तुम मस्जिद के अतराफ में मिलने जाओगे ना तो ऐसे ऐसे लोग तुमको मिलेंगे, उनको प्यार मोहब्बत से समझाकर मस्जिद में लाना है। ये मुसलमान अगर अल्लाह से कटा हुआ रहा कभी खुशहाल नहीं हो सकता, ये हमेशा दुखी होगा। डाली झाड़ से कट जाती है तो सूख जाती है, वो डाली को झाड़ से जोड़ने की है। कोई कटी हुई डाली हो, वो कटी हुई डाली पर पानी छिड़के या उसको खातर डाले तो कटी हुई डाली हरी भरी नहीं होती, वो सड़ जाएगी, पानी छिड़कोगे तो सड़ जाएगी। ऐसे वो मुसलमान जो अल्लाह के घर से कटा हुआ है वो ऐसा है जैसे डाली कट गई दरख्त से। उसका सबसे पहला हक ये उसको मस्जिद से जोड़ दो। इसलिए 2-3 दिन जब तुम मस्जिद के अतराफ में रहो तो 100% लोगों की मुलाकात करो। आसानी हो तो मस्तूरात का भी प्रोग्राम करो। उनकी औरतों ने भी अल्लाह रसूल की बातें नहीं सुनी है तो अगर तुम्हारी जमातों में ऐसे साथी हैं जो मस्तूरात में बात कर सकते हैं तो मस्तूरात का प्रोग्राम करो। बच्चे मदरसे जाते हैं कि नहीं जाते उसकी उनको फिक्र दिलाओ, तो 100% मुलाकातें करो और 2-2 की जोड़ी बनाकर सुबह से शाम तक तश्कील की मेहनत करो। सुबह से शाम तक सबको तश्कीलों में लगा दो, इसको तश्कीली मेहनत कहते हैं। एक मैंने कहा तालीमी गश्त, यह तश्कीली गश्त हो गया। जब सुबह से शाम तक हमारे 10, 12, 15 साथी हैं, 2-2 की जोड़ी बनाकर फिरेंगे, हर साथी 2, 5, 5, 6, 7 आदमियों की मुलाकात करेंगे। अब शाम को हम उमूमी गश्त करेंगे, जोहर के बाद अब हमारा मशवरे के बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे, जैसे ही मशवरा हो जाए 3 काम करो। मशवरा पूरा हो गया, मशवरे के बाद 3 काम। सबसे पहले पूरे चिल्ले में पूरे 4 महीने में हम हाथ से अपना खुद पकाकर खाएंगे, अपना हाथ का पकाया हुआ खाएंगे। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे बेहतरीन जमात वो है जो अपने हाथ से खुद पकाकर खाए। बेहतरीन जमात कौन सी है अब्दुल रशीद? बेहतरीन जमात कौन सी है? जो कान में बातें करे। बेहतरीन जमात वो है जो अपने हाथ से पकाकर खुद खाए। तो हमको पूरे 4 महीने में अपने हाथ से पकाकर खुद खाना है। इसके लिए फौरन मशवरे के बाद साथियों से कहो जाओ खिदमत करना शुरू कर दो, तो वो क्या करें, चावल में पानी डाल दो या आटे में पानी डाल दो और रोटी बनाना शुरू करो। अब बस्ती वाले आएंगे, ओ जमात आइए, खाने की दावत हमारी तरफ से, तो आप उनको कह दो हमारे खिदमत वाले ने खाना पकाना शुरू कर दिया, आपका खाना भी हमारे वहां होगा। इसलिए आप किसी के ऊपर उम्मीद मत करो बस्ती वाले आएंगे, ये दिल में उम्मीद करना ये सवाल है, लालच है। हम पूरे सफर में किसी से लालच नहीं करेंगे। हाँ, बस्ती वाले अगर खिलाएं अलग बात है। हजरत फरमाते थे बेहतरीन जमात वो हैं जो जमात अपने हाथ से खुद पका कर खाए, और बेहतरीन बस्ती वाले वो हैं जो आने वाले मेहमानों का इकराम करे। तो हम इकराम की उम्मीद में बैठेंगे नहीं, इसके लिए एक टाइम का तोशा अपने साथ होना चाहिए, कच्चा राशन, ताकि जाते ही पकाना शुरू कर दो। तो एक काम खिदमत अपनी खुद करो, एक काम। दूसरा काम, मशवरे के बाद फौरन खुसूसी मुलाकात की जमातें बनाओ, 3 जमात। एक बस्ती में जो उलमा है उनकी मुलाकात में, एक बस्ती में जो तबलीग के जिम्मेदार है उनकी मुलाकात में, और तीसरा जो बस्ती के वडील लोग हैं उनकी मुलाकात में। इसको खुसूसी मुलाकात कहते हैं। ये तीनों बस्ती में बड़े बाअसर होते हैं, वडील होते हैं, पूरे बस्ती में इनका असर है। अगर ये तुम्हारी फिक्रों में शरीक हो गए तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो मशवरे के बाद इन तीनों की मुलाकात करो। उसमें सबसे पहले उलमा की मुलाकात। उलमा की मुलाकात में उनके वक्त को देखो, जो खाली वक्त उनका हो उस वक्त में उनके पास जाना है। कभी भी जाकर खट देकर ठोक नहीं देना है। वो दीन की खिदमत में है, सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, अभी मदरसा पढ़ा कर आए हैं और अभी लेटे और हमने जाकर खट ठोक दिया, ऐसा नहीं करना है। उनके पास क्यों जाना है? क्या उनकी तश्कील के लिए नहीं जाना है? ये उलमा है, इनका दर्जा इस जमीन पर बहुत बड़ा है। ये नबियों के वारिस है, ये अल्लाह के काम में मशगूल है, ये अल्लाह के दीन को दुनिया में जिंदा करने की मेहनत में लगे हुए हैं। अल्लाह के वहाँ इनकी बड़ी कीमत है, इनकी जियारत करना इबादत है। तो हम इबादत की नीयत से इनके पास जाएंगे कि हम उलमा की जियारत करेंगे, उसमें हमें अल्लाह इबादत का सवाब देंगे। तो इबादत की नीयत से उलमा की खिदमत में जाएंगे। और क्या करेंगे? खाली दुआ की रजुआत करने जाएंगे। हमारी जमात फला इलाके से आई है और इस बस्ती में ठहरी है, हमने ये काम करना सोचा है, आप हमारे लिए दुआ कर दें तो अल्लाह हमारा काम आसान कर दे। दुआ की रजुआत के लिए उनके पास जाएंगे, तश्कील के लिए नहीं जाएंगे। दूसरा, तबलीग वाले जो जिम्मेदार है उनके पास जाएंगे। क्यों जाएंगे?
تبلیغ کے ذمہ داروں کو ہم یہ کہیں گے دیکھو ہماری جماعت آئی ہے, ہم نے یہاں سنا یہ ساری چہل پہل تمہاری برکت سے ہے, یہ سارا کام تم نے کیا ہے, تمہارے والی فکریں لے کر ہم آئے ہیں, اگر آپ مسجد میں آ جاؤ تو ہم اور آپ مل کر ایک کام کریں گے, اللہ کام آسان کر دے گا. اس طرح ان کو اپنے ساتھ لینا ہے. تیسرا, گاؤں کے وڈیلوں کے پاس جاؤ. وڈیل بڑے ہیں, ان کا اثر ہے گاؤں میں, ان کی دنیا کی برائی بیان نہیں کریں گے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ نے جس کو چاہا اس کو بڑا بنا دیا, تو ہم ان کی برائی بیان نہ کریں. ان کو یہ کہیں اللہ نے آپ کو یہاں کا بڑا بنایا, ہم تو چاہتے ہیں اللہ آپ کو آخرت کا بھی بڑا بنا دیں. آپ کا یہاں اثر رسوخ ہے, آپ بڑے ہیں, اب ہم ایک فکر لے کر آئے ہیں, آپ اگر ہمارے ساتھ آ جاؤ گے تو ہم جو فکر لے کر آئے وہ آسان ہو جائے گی. آپ کے آنے سے پورا گاؤں آ جائے گا, اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اس کو کہتے ہیں خصوصی گشت. مشورے کے بعد یہ کر لو, 2 کام ہو گئے, خدمت شروع کرو, دوسرا خصوصی گشت. تیسرا کام مشورے کے بعد پوری جماعت کو عمل میں لگاؤ. بستی والے ملنے آئیں گے, اب تم سو گئے تو بتاؤ کیا اثر پڑے گا. اب تم تھوڑے 10 منٹ 15 منٹ پہ عمل کرو, اتنے میں لوگ جتنے ملنے والے ہیں ان سے ملاقاتیں ہو جائیں گی. اس کے بعد اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ. اب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, اب جو اعلان کرنے والا ہے اچھے سے اعلان کرے, بھاگتا دوڑتا اعلان نہیں. اب پہلے دن اعلان اچھا آدمی سے کرواؤ, اور جس کے ذمہ بات ہے وہ مختصر سنت پڑھے, مختصر, اور خاموشی کے ساتھ امام کی جگہ پر آ جائے اور چپ چاپ مجمع کو جوڑے. شور نہ کرے, ہاں بھائی آ جاؤ, ہاں بھائی آ جاؤ. لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں, ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, نمازیوں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. خاموشی سے بھائی آ جاؤ, قریب آ جاؤ, بھائی قریب آ جاؤ, یوں. اور جماعت کے 10-12 ساتھی ہیں, وہ پھیل کر نماز پڑھیں. جہاں نماز پڑھی ہے وہیں سے بیٹھے بیٹھے بھائی قریب ہو جاؤ, بھائی قریب ہو جاؤ, بھائی قریب. اس طرح سے کریں گے تو پورا مجمع آ جائے گا. اب اس کے بعد بیان کرو ظہر کا. کیا بیان کرو گے؟ ہم کون ہیں, کیوں آئے ہیں, اور آپ سے کیا چاہتے ہیں. تعارفی بات کرو. ہم کون ہیں؟ بھائی ہم آپ کی طرح انسان ہیں, ہماری جماعت میں بھی مختلف کام کاج کرنے والے لوگ ہیں. کیوں آئے ہیں؟ دین سیکھنے آئے ہیں. آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ بھائی اس بستی میں بھی اللہ دین زندہ کر دے, دین کی محنت زندہ کر دے, وہ ہم چاہتے ہیں. ہم اجنبی لوگ ہیں, ہم آپ کا ساتھ سہکار چاہتے ہیں. ساتھ سہکار پر اللہ کیا دیتے ہیں وہ سناؤ ان کو. پھر جو ساتھ سہکار کے لیے تیار ہو جائے ان کے ساتھ مل کر ملاقاتوں کی ترتیب بناؤ. پھر ظہر کے بعد تعلیم کرو. پھر عصر کے بعد گشت کرنا ہے تو گشت کے آداب بیان کرو. آداب بیان کرنے کے بعد جماعتیں بناؤ. اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو 10-10 آدمیوں کی جماعت بناؤ. ہم 3 آدمی کی, 5 آدمی کی, 7 آدمی کی بناتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کتنی جماعت بنانی چاہیے بولو؟ 10 آدمیوں کی. محلے میں بھی, اپنے مقام پر بھی. ہاں اگر بازار ہے یا کوئی کالونی ایسی ہے تنگ ہے یا اپارٹمنٹ ہے تو وہاں 3 کی, 5 کی, 7 کی بنائی الگ بات ہے. اگر کوئی سنجوگ ایسے نہیں ہے تو 10 کی بنانی چاہیے. تو اس طرح گشت کرو اچھے سے. گشت ہو گئے, اس کے بعد بیان کرو. مغرب کے بعد بیان یا عشاء کے بعد بیان, تو بیان 6 نمبر میں ہی کرو. 6 نمبر کے باہر کوئی نہ جائے. 6 نمبر کے دائرے میں بیان کرو. 15-20 منٹ بات کرو. بہت لمبی بات نہ کرو, 15 منٹ کی, 20 منٹ کی. اس کے بعد تشکیل کرو, نقد تشکیل. اب صبح سے شام تک تم پھرے ہو نا, تو اس کا اثر مجمع میں نظر آئے گا. ایک یہاں سے کھڑا ہوگا, ایک یہاں سے کھڑا ہوگا. 5 جماعتیں ہماری پھرتی تھی صبح سے شام تک. ہر جماعت 2-2 آدمی نقد تیار کر کے لائیں گے تو 5 جماعتیں 10 آدمی لے کر آئے گی. جب شام کو تم کہو گے بھائی بتاؤ نقد کون تیار ہے, تو ایک یہاں سے کھڑا ہوگا, ایک یہاں سے, تو تمہاری جماعت تیار ہو گئی. رات کو بیگ وصول کرو, اس کو وصولی گشت کہتے ہیں. اور صبح روانگی کر کے روانہ کرو, جیسے میں ابھی روانگی کر رہا ہوں ایسے روانہ کرو. تو ہر مسجد سے نقد جماعت بنے گی, ہر مسجد سے. ابھی ایک جماعت جا کر آئی, میں نے پوچھا تم نے چلے میں کتنی جماعت وصول کی؟ تو انہوں نے کہا 70 جماعتیں 3 دن کی وصول کی, اور 11 جماعتیں چلے کی وصول کی, اور 2 جماعتیں 4 مہینے کی. جو جماعتیں پھرتی ہے اس کو جماعت ملتی ہے. اب جو جماعت صبح سے شام تک محنت میں کہیں گئی نہیں اور شام کو کہا ہاں بھائی بتاؤ نقد, ہاں بھائی نقد کہاں؟ بھائی تم گئے نہیں تشکیل میں, تو نقد جماعت کوئی الماری میں رکھی ہوئی ہے وہاں سے نکال کر دیں گے, کباڑ میں رکھی ہوئی ہے وہاں سے دیں گے. وہ تو محنت سے آتی ہے. اس طرح سے دن بھر محنت کرو تو پھر نقد جماعت تمہیں ملے گی. اگر پہلے دن نہیں ملی کوئی بات نہیں, پہلے دن 5-6 آدمی ملے, دوسرے دن ابھی ہمارے پاس موجود ہے, صبح سے شام تک پھرو. تو صبح سے شام تک پھرنے سے پہلے دن 2-5 آدمی ملے, پھر دوسرے دن ملیں گے, جماعت تیار ہو جائے گی. کرو گے انشاءاللہ. اس طرح سے دن بھر محنت کرتے ہوئے جب رات کا وقت آئے فوراً عشاء کے بعد سو جاؤ, اگر کوئی کام کاج نہیں ہے تو. ویسے بھی ہمیشہ عشاء کے بعد فوراً سو جانا چاہیے. پہلے رات کی نیند پہلے رات کی نیند آدمی کو تندرست بنا دیتی ہے. جو جلدی سو جائیں گے وہ اکثر بیمار نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لینا, یہاں تک کہ ہمارے وہاں تو یوں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے شادی کی ہے تو شادی والا بھی سو جائے, اپنی بیوی سے ضرورت آخری رات میں پوری کرے.
آخری رات کا پانی مضبوط ہوتا ہے، اس کا نطفہ مضبوط ہوتا ہے. تو پہلی رات میں سونے کی ترغیب دی. ہمارے نبی علیہ السلام عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے، تو عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ. جو آدمی شروع رات میں نہیں سوتے اکثر وہ بیمار ہو جاتے ہیں، قسم قسم کی بیماریاں ان کو لگ جاتی ہے. تو اللہ نے عشاء کے بعد سونے کی ترغیب ہم کو نبی کے راستے سے دی. کئی لوگوں لا صبورۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی نہ جاگے، اگر ضروری کام کاج نہیں ہے تو سو جاؤ، اس لیے فوراً سو جاؤ. پھر آخر رات میں اٹھو، صبح صادق سے 1-1.5 گھنٹے پہلے اٹھ کر اللہ کے سامنے مناجات کرو. اللہ پہلے آسمان پر کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا. ہم شروع رات میں سوئے نہیں تھے، آخر رات میں اٹھتے نہیں ہیں. جو شروع میں سو جائے گا وہ آخر میں اٹھے گا. اس لیے سب نیت کرو شروع میں سو جائیں گے، سو جاؤ گے انشاءاللہ. اس طرح سے دن بھر محنت کر کے رات کو اللہ کو مناؤ. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے مخلوق پر 1 گنا محنت کرو، اللہ پر 10 گنا محنت کرو، کہ دلوں کے پلٹانے والے اللہ ہے. اس طرح سے ہماری جماعتوں میں وقت گزرے. ان سب چیزیں کرنے کے ساتھ بعض باتیں وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر نہیں کرنا ہے. کیوں کہ دواخانے میں جاتے ہیں 2 چیزیں ہوتی ہے، یہ دوائی کھانی ہے، یہ پرہیز کی چیزیں ہیں. اگر دوائی تو کھائی، پرہیز کرنے کی چیزوں سے پرہیز نہیں کیا تو تندرستی نہیں ملے گی. ایسے کچھ چیزیں وہ ہے جس سے پرہیز کرنا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر 4 کام بالکل نہیں کریں گے. بولو کتنے کام؟ 4 کام بالکل نہیں کریں گے. پہلا کام جماعت میں نکل کر سوال نہیں کریں گے. ہم اپنی جان و مال کے لیے گئے ہیں، ہم اپنے جان و مال کے ساتھ گئے ہیں، تو ہم اللہ کے راستے میں سوال نہیں کریں. زندگی میں کبھی سوال کی عادت نہ ڈالو. کتابوں میں آتا ہے جو آدمی مال بڑھانے کی نیت سے سوال کرتا ہے اللہ اس کے اوپر غریبی کا دروازہ کھولتے ہیں. جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اس پر اللہ فقیری کا دروازہ اور غریبی کا دروازہ کھولتے ہیں. ہم پورے سفر میں کبھی کسی سے سوال نہیں کریں گے. دوسرا دل کا سوال نہیں کریں گے. کون سا سوال بولو؟ زبان کا سوال بھی نہیں اور دل کا سوال بھی نہیں. دل کا سوال کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھائی کی تشکیل کرنے کی تھی، چائے کی لاری پر کھڑا تھا، میرے دل میں یوں آئے چلو نہیں چلے جاتے ہیں، بھائی کی ملاقات بھی ہوگی، بھائی چائے بھی پلا دے گا. وہ جو سوال آیا وہ دل کا سوال ہے، اللہ خوب جانتا ہے. تو زبان کا سوال بھی نہیں، دل کا سوال بھی نہیں. تیسری بات فضول خرچی نہیں کرنا. جو کام 1 روپے میں ہوتا ہے وہ 1 ہی روپے میں کرنا. 1 روپیہ نے 5 پیسہ نہیں لگانا. ہماری زندگی میں اکثر فضول خرچی داخل ہو گئی. کپڑوں میں، کھانوں میں، رہن سہن میں فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی بتایا. 4 مہینے میں ایسی ٹرائی کرو کہ فضول خرچی کرنے سے ہم نکل جائیں. تو تیسرا کام فضول خرچی نہیں کرنا. جماعت ساتھ میں گئی ہے، 1 دودھ کی تھیلی میں کام ہو جائے تو 2 دودھ کی تھیلی نہیں لیں گے. تو اس طرح ہم کنٹرول کریں گے، فضول خرچی نہیں. چوتھی چیز، کسی ساتھی کی چیز اس کی بغیر اجازت کے نہیں واپریں گے. یہ جھگڑے کا راستہ ہے. اس کا ٹوال لٹکایا ہوا تھا، لے کر چلا گیا نہانے تو جھگڑا ہوگا. اس کا صابن رکھا تھا، بغیر رجا کے لے گیا، جھگڑے ہوں گے. تو ایسی چیز کوئی نہ کریں جس سے جھگڑا ہو. تو یہ 4 چیزیں جماعت میں نہیں کرنی. زبان کا سوال، دل کا سوال، فضول خرچی اور کسی کی چیز اس کے بغیر اجازت کے نہیں لینا. 4 چیزیں اللہ کے راستے میں نکل کر بالکل نہیں بولنا. زبان پر تالا لگا دینا. 4 چیزیں نہیں بولنا. سب سے پہلے حالات پالیٹکس کو نہیں بولیں گے. ہم پالیٹکس کو نہیں بولیں گے، سیاست کو نہیں بولیں گے کہ کیا ہو رہا ہے الیکشنوں میں، کیا ہو رہا ہے، کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے. ہمیں وہ چیزیں نہیں بولنی ہیں. ہم کیا بولیں گے؟ زمین کے نیچے کی بولیں گے اور آسمان کے اوپر کی بولیں گے. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد جنت اور جہنم میں اس کی تیاری کرو، وہ بولیں گے. اس لیے پالیٹکس ہم نہیں بولیں گے. اکیلے میں بھی نہیں بولیں گے، سب کے بیچ میں بھی نہیں بولیں گے. اس لیے ہر جماعت اس کا خیال کرے. ہم پالیٹکس نہیں بولیں گے. دوسرا کیا نہیں بولیں گے؟ دوسرا حالات حاضرہ، کیا چل رہا ہے وہ نہیں بولیں گے. بھئی وہ سب کو پتا ہے کیا چل رہا ہے، تو آپ کیا بولو گے؟ کیا چلانا ہے وہ بولو گے. دنیا میں صحیح مانس بن جائے وہ چلانا ہے، مانسائی زندہ ہو جائے وہ چلانا ہے. آج مانس کی شکل میں لوگ جانور جیسے ہو گئے ہیں. تو جو چلانا ہے وہ بولیں گے، جو چل رہا ہے وہ نہیں بولیں گے. تیسری بات، امراض امت نہیں بولیں گے. امت میں کون سے گناہ ہو رہے ہیں وہ نہیں بولیں گے. کیا نیکیاں زندہ کرنی ہے وہ بولیں گے. جو چیزیں زندہ کرنی ہے وہ بولیں گے. بھائی وہ تو سب کو خبر ہے، جو گناہ ہے وہ تو سب کو خبر ہے.
ہم بولیں گے تو اور وہ زندہ ہو جائے گا. حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ عنہ امیت الباطل بترک ذکرہ کہ گناہوں کو تذکرہ ختم کر کے اس کی موت دے دو. جب اس کا بیان ہوتا ہے تو وہ چیزیں زندہ ہو جاتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. ایک سیاست نہیں بولیں گے, حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے, دوسرے امراض امت نہیں بولیں گے, اور چوتھی چیز ہم مفتی صاحب نہیں بن جائیں گے. 4 مہینے لگے تو ہم مفتی صاحب بن جائیں گے, ہم مولانا صاحب نہیں بن جائیں گے. اگر ہم جماعت میں نکلے ہیں, کوئی ہم سے مسئلہ پوچھنے آئے تو ہم مفتی نہیں بنیں گے. ہم کہیں گے جاؤ مولانا صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھ لو. تو ہم اکیلے میں بھی مفتی صاحب نہیں بنیں گے اور اجتماعی میں بھی مسائل نہیں بتائیں گے. کوئی جماعت میں مولانا صاحب ہیں, ان سے بھی پوچھنے آئے, وہ بھی کہہ دیں گے بستی کے مولانا صاحب سے پوچھ لو. کیوں؟ وہاں کا کیا عرف ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے, تو وہ مولانا صاحب کے پاس بھیج دیں گے. تو یہ 4 چیزیں ہم اللہ کے راستے میں نکل کر نہیں بولیں گے. 4 چیزوں میں اللہ کے راستے میں نکل کر کم سے کم وقت لگائیں گے. کھانے میں, پینے میں, آرام میں, آپس کی بات چیت اور مسجد سے باہر کام کے لیے جانے میں. کیوں کہ آج کل ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو بیٹھے تھے 10 منٹ کے لیے کھانے میں, اور کھاتے کھاتے آدھا گھنٹہ چلا گیا. بھائی کھانا ہمارا ٹائم کھا جائے گا تو کام کب کریں گے؟ تو کھانا سلوٹوں میں کھا لو. چائے پینے بیٹھے تھے, چسکی لگانے 2 منٹ کا کام تھا, اب جماعت میں چائے پر میٹنگ شروع ہو گئی, مشورہ شروع ہو گیا, آدھا گھنٹہ کھا گیا. اب بھائی چائے ٹائم کھا جائے گا تو ہم کام کب کریں گے؟ تو سلوٹوں میں کام پورا کرو. اسی طرح آرام ضرورت کا کرو. 6-8 گھنٹے ہو گیا, بہت ہو گیا. 6 گھنٹے رات میں, 2 گھنٹے دن میں, قیلولہ کی نیت سے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپس کی بات چیت میں یا مسجد کے باہر کسی کام کاج کے لیے جانا پڑے, فوراً سلوٹوں میں پورا کر کے آ جاؤ. اس طرح سے اگر وقت لگاؤ گے تو انشاءاللہ بہت اچھے بن کر آؤ گے. اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں کیا تو جماعت میں جا کر پھر آدمی بنتا نہیں ہے. اس لیے اس کا خیال کرنا کہ اللہ ہمارا اچھا وقت لگا دے. اور ایک ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ سے دوستی کرنا سیکھنا ہے. کس سے دوستی کرنا سیکھنا ہے؟ بولو بھائی, ابھی ہماری اللہ سے دوستی نہیں ہوئی. اللہ سے دوستی کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دوستی کے لیے اس دل کو اللہ کے لیے تیار کرو. ابھی ہم نے دل میں سب کو بھر دیا ہے, امی, ابا, بھائی, بہن, بیوی, بچے, سب. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق سے فرمایا, او ابو بکر, اب اس دل میں جگہ نہیں ہے, اگر جگہ ہوتی تو تجھے بھرتا, دوست بناتا. لَتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا, تجھے دوست بناتا. اب اس میں جگہ نہیں, تو اس میں سب کو خالی کر کے یہاں جانا. امی, ابا, بھائی, بہن کو 4 مہینے کے لیے خالی کر دو. مجھے اس میں اللہ کو بھرنے کا ہے. کس کو بھرنا ہے؟ اس میں سفر کی دعا میں ہے, اللہم انت الصاحب فی السفر, اے اللہ تو سفر میں ساتھی بن اور گھر میں خلیفہ تو بن. اللہ کے حوالے سب کو چھوڑ کر جاؤ, یکسو ہو کر وقت لگاؤ, ایکانت کے ساتھ وقت لگاؤ. وہاں جا کر روز امی, ابا, بھائی, بہن, بیوی, بچے یہی کرتے رہو گے تو اللہ کب آئے گا؟ اس لیے 4 مہینے تک سب کو اللہ کے لیے چھوڑو, یکسو ہو کر وقت لگاؤ. مولانا یہ فرماتے تھے, مولانا الیاس, کہ تم ایک ایسی دنیا قائم کرو کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو. تو یہ 4 مہینے بغیر موبائل کے جانا ہے. کیسے جانا ہے بولو بھائی؟ اگر موبائل ساتھ رہا نا تو اللہ کے راستے کی ناقدری بہت ہوتی ہے. آدمی موبائل میں نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, تو اللہ کے راستے میں جا کر بھی وہ ایسا دیکھے گا. تو بھائی اللہ کے راستے میں نیکی بڑی تو اللہ کے راستے کا گناہ بھی بڑا. اللہ کے راستے میں گناہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ بھی بڑے ہوں گے. دوسری بات, یہ عملوں کی ناقدری کروائے گا موبائل. تعلیم چل رہی ہے, فون آیا نا تو چالو تعلیم میں باہر جائے گا, وہ ناقدری کی, عمل کی. بیان میں بیٹھا ہے, فون آئے گا تو بیان میں فون اٹھائے گا, بیان کی ناقدری کی. قرآن شریف پڑھنے بیٹھا ہے, فون آئے گا تو فون چالو میں اٹھائے گا, قرآن کی ناقدری کی. دعا مانگ رہا تھا, فون آیا تو چالو میں فون اٹھا لیا, اس کی ناقدری. نماز پڑھ رہا تھا اور فون آیا تو سلام پھیر دی, سنتوں کی وہ سبحان اللہ نہیں پڑھے گا, فون نکال کر دیکھے گا. تسبیح فاطمہ کی ناقدری کی, چلتے چلتے ناقدری, تو پھر وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے. ایک موبائل 1000 گناہ کرواتا ہے. تو ہم کرنے گئے تھے نیکی اور لے کر آ گئے گناہ کا پوٹلا. اس لیے نیت کرو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر موبائل گھر پر ہی چھوڑ کر جائیں گے. بھائی اتنی ساری چیزیں چھوڑی, امی کو چھوڑا, ابا, بھائی, بہن سب کو چھوڑا, تو اللہ کے لیے اس موبائل کو بھی چھوڑ دیں گے. سب نیت کرتے ہو بھائی, اس 4 مہینے میں اللہ سے دوستی کرنی ہے. کس سے کرنی ہے بولو بھائی؟ تو نیت کون کون کرتا ہے موبائل چھوڑ کر جائیں گے؟ ذرا اچھے سے ہاتھ اٹھاؤ. واہ بھائی واہ, سب نیت کرو. اللہ توفیق دے, قبول فرماوے.
پھر آخر رات میں اٹھنے بھی نہیں دیتا. رات سوتے سوتے آدمی اللہ کا نام لے کر سوتا تھا, اب موبائل دیکھتے دیکھتے سوتا ہے. اب موبائل دیکھتے دیکھتے سو گیا, اب اسی حال میں مر جائے گا تو کیا ہوگا کہ موبائل دیکھتے دیکھتے مر گیا. تو یہ راتیں بھی خراب کرتا ہے, دن بھی, جلدی سونے بھی نہیں دیتا, ورنہ جلدی سو جاتا تھا. اس لیے یہ مبارک زندگی سیکھنی ہے. جو حضرات ابھی جماعتوں میں نہیں جا رہے, یہ ان کی بھی ضرورت کی چیز ہے کہ یہ مبارک زندگی, یہ مجمع بھی سیکھے جو گھروں کو واپس جا رہا ہے. اگر یہ زندگی ہم نے نہیں سیکھی تو ہمیں نہیں پتا ہم کیسا جیئیں گے اور کیسا مریں گے, ہمیں نہیں پتا ہے. ہم اسلامی زندگی نہیں جی رہے ہیں, ہم رواجی زندگی جی رہے ہیں. ہم سب کو اسلامی زندگی سیکھنا ہے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا, صدقات میں, تعجب اس آدمی پر نہیں ہے جو کافر تھا اور کافر مر گیا, کا تعجب اس آدمی پر ہے جو مسلمان تھا اور کافر مر گیا. ایسا کیسے ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر اسلامی زندگی سیکھتا ہی نہیں, تو ریت رواج والی زندگی گزارتا ہے, پھر وہ ریت رواج والی زندگی مر جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے تھے, کما تحیون تموتون, او لوگو تم جیسا جیو گے ایسی مرو گے, اور جیسے مرو گے ایسی اللہ کے وہاں اٹھو گے. اس لیے یہ زندگی ہم سب کو سیکھنی ہے. اگر ابھی ہم نہیں جا سکتے ہیں تو ہم سب نیت کریں کہ بہت جلدی ہم بھی اپنا ٹائم سیٹ کر کے 2026 کے پورا ہوتے ہوتے ضرور ہم بھی 4 مہینے جا کر اس مبارک زندگی کو ضرور سیکھیں گے. بھائی سب نیت کرتے ہو, سیکھو گے؟ کون کون نیت کرتا ہے زندگی سیکھیں گے اور 4 مہینے اس کے لیے جانا ہے؟ باقی جب تک تم نہ جا سکو چند باتیں آپ سے کہنی ہیں. سب سے پہلی بات, یہ مبارک ماحول ہمیں ملے اس کے لیے اپنے مسجد والے ماحول سے اپنے آپ کو جوڑ دو. کتابوں میں آتا ہے اللہ کی رحمتیں روزانہ بیت اللہ پر اترتی ہے, وہ بیت اللہ کی رحمتیں روزانہ مسجدوں میں جاتی ہے. جو مسجدوں میں آتے جاتے رہتے ہیں وہ رحمتوں میں سے ان کو بھاگ ملتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو مسجد والا بناؤ. ہمارا مسجد سے تعلق نہیں کٹنا چاہیے, اور مسجد سے تعلق یہ ہے, 2 تعلق ہے. ایک تو ہماری 5 وقت کی نماز کسی حال میں نہ چھوٹے, ہم بے نمازی نہ مریں, ہمارا کندھا بے نمازی نہ اٹھائے, ہمیں نمازی مرنا ہے, نمازی کندھا دیں. ایک اس لیے نیت کرو کہ آج سے اب کبھی بھی ہماری نماز نہیں جائے گی. کون کون نیت کرتا ہے آج سے نماز نہیں چھوٹے گی؟ دوسری بات, یہ دین کی محنت تمہاری مسجدوں میں ہو رہی ہے, مسجدیں جماعتیں آتی ہے تمہاری مسجدوں میں, مسجد وار جماعتیں بیٹھتی ہیں, تھوڑا بہت اس کے ساتھ تم اپنے آپ کو جوڑ لو. اس سے تمہیں کچھ نہ کچھ چارجنگ ہوتا رہے گا. جس طرح اجتماع میں تم نے باتیں سنی, چارجنگ ہو گیا, ایسے روزانہ مسجد کی تعلیم میں بیٹھو گے, گشتوں میں جڑو گے, تبلیغ کی محنت میں جڑو گے, کچھ ملاقاتوں میں جاؤ گے, کچھ نہ کچھ چارجنگ ہوتا رہے گا. اس لیے جب تک نہ جا سکو, اس کے لیے گزارش ہے کہ اپنی مسجد کی تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. تو تبلیغی کی جماعت محنت ہم کو سانچا لے گی, ورنہ ہم تھوا جائیں گے. اللہ کے دین کی محنت ہم کو سنبھال لے گی. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے اپنے علاقے میں دین کی محنت میں جڑیں گے. جڑو گے انشاءاللہ؟ کون کون جڑے گا؟ تیسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کام کاج میں رہتے ہوئے کمائی کے نقشوں کو حلال کرو. پیٹ میں حرام کا نوالا نہیں جانا چاہیے. کسی کی زمین کھا کر نہیں مرنا, کسی کے پیسے کھا کر نہیں مرنا. کسی کی زمینیں کھا کر مرنا, کسی کے پیسے کھا کر مرنا, یہ بہت غلط بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو کسی کے پیسے کھا کر مرتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی جنازہ آتا تھا تو حضور یہ پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر کوئی کہتا کہ ہاں اس کا قرضہ ہے تو حضور یہ کہتے تھے کہ میرے پاس ہے, میں اس کو چکا دوں گا. اگر حضور کے پاس نہ ہوتا تو صحابہ سے پوچھتے تھے کہ ہے تم میں سے کوئی آدمی جو اس کا قرضہ دیوا چکا دے؟ اگر کوئی چکا دیتا تھا تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے. ورنہ اللہ کے نبی فرماتے تھے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا, جاؤ تم ہی پڑھ لو. حضور اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. اس لیے کسی کی زمینیں دبا کر نہ بھریں. میراث جس کی ہے دے دیں. دیکھو زمینیں یہیں رہے گی, ہم چلے جائیں گے اور ہم نے وہ کھوٹے کام کیے ہیں, چھوکرے واپریں گے اور وہ چیزیں ہم کو بھگتنی پڑے گی. دیکھو یہ زمین, یہ دنیا میں پھیلی ہوئی ساری زمین آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. یہ ساری زمینیں اس کے دھڑی بدلتے جا رہے ہیں,
اس کے دھنی بدل رہے ہیں. یہ دیکھو جتنی زمین ہے کوئی نبی نہیں پیدا ہوئی ہے, یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے, اس کے دھنی بدل گئے. تو آج کل دھنی ہم ہو چکے ہیں, تو وہ کھوٹے دھنی نہ بنے, ورنہ کتابوں میں آتا ہے اس کو آگ کا توق بنایا جائے گا زمین کو اور گلے میں ڈالا جائے گا. سزا ہم کو ملے گی, واپرنے والے واپریں گے, بھگتنا ہم کو پڑے گا. کھوٹا کر کے نہ مرو, کھوٹا بہت رلائے گا. کوئی صحابہ ہمارے دکھ کا صحاباگی کوئی نہیں ہوگا, اس لیے کسی کے پیسے کھا کر نہ مریں, حرام نہ کمائیں. حلال تھوڑا بہت برکت دے گا. جب حرام پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ آدمی اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. کتابوں میں آتا ہے اس پیٹ میں حرام جانے والا اگر کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں کرے تو بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے گزارش ہے کہ سب نیت کرو کہ حرام کو گھر میں آنے نہیں دیں گے, اور حرام کھائیں گے نہیں, حرام بچوں کو کھلائیں گے نہیں. تو سب نیت کرتے ہو اس کا خیال کریں گے انشاءاللہ. حرام کھانا نہیں, حرام گھر میں لانا نہیں. کسی کا حق نکلتا ہے اس کو ادا کر دو. چوتھی چیز, ہم دنیا میں ہمارے رشتے ہیں, پیٹ کا رشتہ ہے, امی سے, ابا سے, بھائی بہنوں سے, چاچا, خالہ, پھوپھی, نانا, ہم آپس کے رشتوں کو اللہ کے لیے جوڑیں. کتابوں میں آتا ہے ساری رشتہ داریاں کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی, اور اللہ سے کہے گی اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے, اور جس نے مجھے توڑ دیا تو اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے. تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں. ہمارے گامڑوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی انبن, اب موت تک اس سے بولتے ہی نہیں ہیں. ہم تو رشتہ دار تو دور کی بات, ایمان والے سے بھی رشتہ نہیں توڑیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کی مثال مسلمان کے لیے بھائی سے بنائی کہ مسلمان کا بھائی ہے وہ, اور یوں انگلیاں ڈال کر بتائی کہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے رہیں گے. اس لیے آپس میں ایمان والوں سے بھی رشتے نہیں توڑنے, اور خاص کر رشتہ داروں سے رشتے نہیں توڑنے ہیں. یہ 4 باتیں ہو گئی. اور 5ویں بات, اپنے گھر والوں کو روزانہ ٹائم دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو ذمہ داری دی, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کے لیے روزانہ آپ اپنے گھر والوں کو روزانہ ٹائم دیں. ہم گھر میں جاتے ہیں نا, ٹائم تو دیتے ہیں, لیکن گھر میں ہم موبائل میں لگ جاتے ہیں. مرد بھی موبائل میں, عورتیں بھی موبائل میں. ہماری اولاد اور گھر والوں کا ہم سے حساب ہوگا, اس لیے روزانہ گھر میں ہم ٹائم دیں. ہمارے نبی علیہ السلام روزانہ عصر کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. اس لیے آپ گھر سے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے گھروں میں آئیں. روزانہ گھروں میں تعلیم ہوتی ہے. روز ہمارے گھر ہوٹل بنتے ہیں, ہم سوتے ہیں تو ہمارے ہوٹل, ہم کھاتے ہیں سوتے ہیں, ہوٹل بنتے ہیں. ہمارے گھروں میں 24 کلاک میں اللہ رسول کی کوئی بات, کوئی چرچے ہی نہیں ہے. اس لیے گزارش ہے روزانہ اپنے گھر میں 5-10 منٹ تعلیم ہوتی ہے, روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کریں. پیار محبت کے ساتھ بچوں کو اعمال کی طرف متوجہ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں اعمال وہ زندہ کریں, اس کے ہم خبر لیں. تو گھروں کو ٹائم دیں گے, ہماری نسلیں محفوظ ہو جائے گی. چھوٹے بچے ہمارے مکتب میں جائیں, اس کا خیال کریں. ہر چھوٹے بچے کا مکتب جانا یہ ضروری ہے. بچپن میں انشاءاللہ انہوں نے دین سیکھ لیا تو انشاءاللہ یہ بچے بڑے ہو کر اسلام پر باقی رہیں گے. جب بچے بڑے ہو جائیں تو خود بھی ہم بھی جماعتوں میں جائیں. بچے بالغ ہونے کے بعد ان کو اہتمام سے اللہ کے راستے میں 3 دن بھیجنے کی عادت ڈال دیں. جب وہ 16-17 سال کے ہو جائیں ان کو چلے میں بھیجیں, ان کو 4-4 مہینے میں بھیجیں. دیکھو اللہ کے دین کی جو محنت ہے نا, اس کو ہم کوئی چیز نہیں لے سکیں گے, اس کو ہمارے ٹیکے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پر اللہ کے دین کی محنت ہمیں سنبھالنے کی, ہماری اولادوں کو سنبھالنے کی, اور انشاءاللہ ہم اسلام پر جی سکیں گے. اور انشاءاللہ جس دن مرنا ہوگا ہمارا مرنا اسلام پر ہوگا. اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے بڑے بچوں کو خود بھی اللہ کے راستوں میں جانے کی ترتیب بنائیں, اور بچے بڑے ہو جائیں ان کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجیں. اس لیے جب تک جانا اللہ کے راستے میں نہیں ہوتا تب تک ان اعمال کے ساتھ اپنے مقام پر ہمیں وقت گزارنا ہے. آنے والی جماعتوں کا ساتھ دینا, اور اپنے مقام پر جو مسجد وار جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جوڑ کر اپنا وقت گزارنا ہے. بھائی سب کرو گے اس کو انشاءاللہ. اللہ ہم کو اس کی توفیق دے, قبول فرما.